Jannah, the path of knowledge is the way to Jannah, the path of knowledge is the way to Jannah, the path of knowledge is the way to Jannah. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, welcome in our live transmission Path to Success. Inshallah Azza wa Jal, today's our topic is about the anger, destruction of anger. गुस्सा किसको कहते हैं, गुस्सा किस वजह से आता है और इसके आने के बाद जो नुकसानात होते हैं, इंशाअल्लाह वी विल डिस्कस टुडे इन आवर टॉपिक. और ये हर घर की प्रॉब्लम है और हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है, तो ये भी गलत नहीं होगा. गुस्सा, एंगर. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारे साथ हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी अब्दुल हन्नान भाई माशाअल्लाह, हमारे साथ शाहिद भाई हैं और हमारे हफीजुर रहमान अत्तारी भाई हैं. और इंशाअल्लाह हमारे लिए एक और गुड न्यूज़ है और स्पेशली फॉर द व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, थोड़ी देर में रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भी इंशाअल्लाह ज्वाइन कर जाएंगे. तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. आपने कोई मैसेज करना है, कोई बात पूछनी है आज के टॉपिक के हवाले से, तो आवर लाइंस आर ऑलरेडी ओपन, ऑलरेडी हमारी खुल चुकी है लाइनें. आप अपना मैसेज भेज सकते हैं. और जो कुरानदाजी दो होंगी, पहली कुरानदाजी एज यूजुअल हमारी जो होती है, जिन्होंने 313 टाइम दुरूद पाक पढ़ा और सूरह मुल्क पढ़ी या सुनी है, वो अपना नाम भेज सकते हैं. इंशाल्लाह एक कुरानदाजी में उनका नाम निकलेगा और एक कुरानदाजी में क्वेश्चन होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ी देर में वो भी आपको बताते हैं. गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा. लेकिन इंशाल्लाह पहले तिलावत कुरान पाक से शुरू करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مدینہ مدینہ
ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا، یہ رنگی فضائیں یہ مہکی ہوائیں، یہ معطر معنبر ہے سارا مدینہ، یہ رنگی فضائیں یہ مہکی ہوائیں، معطر معنبر ہے سارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا، دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا، دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل کے لیے پیارا مدینہ، ضیاء پیر مرشد کے صدقے میں آقا، ضیاء پیر مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ MashaAllah, MashaAllah. Today's our topic is about the anger, cure of anger. غصے کا علاج بھی انشاءاللہ بتائیں گے، and destructions of anger انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, whoever recites salat upon me once, Allah Azza wa Jal writes the reward of one qiraat for him and one qiraat
is equal to the Mount Uhud. Qirat kisko kehte hain? Mount Uhud ko. Those fortunate brothers and sisters and viewers of Madani channel جو مدینہ شریف گئے ہیں and they know کہ ماؤنٹ احد کتنا بڑا ہے, ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو پھر بھی کتنی غفلت ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک نہیں پڑھتے ہیں. کیسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, they have everything but they don't recite درود پاک on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب I was reading حفیظ بھائی جی آپ کے جو ہمارا میگزین آیا نا منتھلی فیضان, ان میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ان کا ایک قول لکھا ہوا کہ کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور گناہ نہ کرنے سے, گناہ چھوڑنے سے روح سلامت رہتی ہے. تین چیزیں ہیں ویورز آف مدنی چینل. کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے, گناہ چھوڑنے سے روح سلامت رہتی ہے, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے دین سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ, دین سلامت رہتا ہے, ایمان سلامت رہتا ہے. تو درود پاک کی بھی کثرت کرنی چاہیے, کم بھی کھانا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. You can watch our program on live Madani channel English Facebook page and also on live Madani channel English جو YouTube چینل ہے ہمارا, اس کے اوپر بھی یہ لائیو ہے, اور اسی طرح مدنی چینل انگلش کے اوپر بھی یہ آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لانے والے ہیں. غصے کی ڈیفینیشن یہ یاد رکھیں, غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے. غصہ آتا تنہا ہے لیکن جاتے ہوئے, مطلب he comes alone, لیکن جب he goes, ٹھیک ہے نا, جب وہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ عقل, سمجھ, اخلاق, ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے کے چلا جاتا ہے. عقل, ذہانت, سمجھ, اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے کر چلا جاتا ہے. یہ ایسی خطرناک چیز ہے. اچھا, غصہ کہیں کہیں کرنا جائز بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. عبدالحنان بھائی, غصہ, ڈیفینیشن آف اینگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah alayhi, he writes the definition of anger. He says anger is an emotion of the nafs. This is the emotion of the ego, which provokes him to take revenge on other people and forces him to go away. So basically it's the nafs, the desires, the ego kicks in with this, and it makes the person do what he wants to do, or it gets him into that state. So this is the definition of anger, and it's all related with the nafs, our desires, and it brings it out on us and brings it out on others as well. یعنی کہ غضب, غصہ, اس کی ڈیفینیشن یہ بدلہ لینے کے ارادے سے, بدلہ لینے کے ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش مارنا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کورونا وائرس ہے, کم میں پایا جا رہا ہے نا, ملینز کی آبادی ہے, تو ہم بڑے پریشان. غصہ ہر دوسرے کے اندر پایا جاتا ہے. اب اس پہ قابو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, انشاءاللہ اس کے مدنی پھول لیں گے ہم رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے بھی, اور ہمارے ساتھ شاہد بھائی بھی موجود ہیں. شاہد بھائی, آپ کیا فرماتے ہیں؟ غصہ آتا ہے, نہیں آتا؟ آ تو جاتا ہے, روکے بھی تو پھر بھی آ ہی جاتا ہے, بچے میں بھی آ جاتا ہے, بڑے میں بھی آ جاتا ہے. کیا کریں؟ Mabu is such a illness which a lot of people face today. Regardless whether you're young, whether you're old, everybody has an anger within themselves. If you look at when Allah Almighty created human beings, He created certain emotions within a person itself, which today we call human instinct. Some are, psychological aspects where we are, happy with a person, we do good things. But on the other hand of it, there are some negative which create an anger within ourselves, which we are displeased with. But in order to tackle these issues, there's a mechanism how we deal with these itself. And it's Allah Almighty, and in the Quran it teaches us how to deal with these things. The Prophet ﷺ has taught us that to refrain from anger, there are certain things we need to do. For example, if you're angry, if you're standing up, sit down. Don't sit down at all. These are the ways of controlling these matters. But how many of us control anger nowadays? If somebody says something to us,
whether they say it in a joking manner, whether they say it unintentionally to offend us, we get angry and we respond back twice as worse. The animal instinct comes out of us. So when we don't control ourselves, are we behaving like humans or are we behaving like animals? Allah. It's if you look at an animal, for example, a lion or a wolf, you let them out and they go out hunting. They don't think what they're going for. But Allah Almighty has given us intellect to think before you do anything. And if we stop and think, if somebody says something to us and we stop and think, I need to control myself on this aspect, I should not be doing this, we can refrain from things, we can control our anger. But if we don't and we just fire away in all aspects, what's the difference between us and the animals? اللہ 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 کیا بات ہے. کہاں ہمارے شاہد بھائی نے کہاں سے کہاں بات ملائی, یہ سمجھ والی بات ہے. تو بہرحال ہمارے ساتھ حفیظ بھائی بھی موجود ہیں. آج کا کوشچن اناؤنس کر دیتے ہیں, اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا. وچ از دی لانگیسٹ سورہ, قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ یسٹرڈے کوشچن واز وچ واز دا شارٹیسٹ سورہ آف ہولی قرآن. ٹوڈیز کوشچن از وچ از دی لانگیسٹ سورہ آف دا ہولی قرآن. سب سے بڑی سورت جو ہے قرآن پاک کی, اس کا نام کیا ہے؟ لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہیں, آپ میسیجز کر سکتے ہیں. کچھ دیر میں عبدالحی بھائی بھی جوائن کر رہے ہیں. حفیظ بھائی, غصہ غصہ غصہ, اینگر اینگر اینگر, کیا کہتے ہو تسی پٹواری بھی؟ غصے کی اساں رو آہنے ہیں. روح تو نہیں, نہ رو کہ فلانے رو چاڑیا ہوا. جڑی ہے نا اس نے ڈیفینیشن دیتی کہ جسلے بندے کی کوئی ایسی گل جڑی پسند نہیں سنا اشنی, پھر ابال پیدا ہونا, ٹھیک, نفس نہ جوش تو سواہنے ہو. اور او جڑا نفس نہ جوش پیدا ہونا نا, میں اس کو اس چیزیں بدلا کی نا, ٹھیک, کہ اور اے ہر بندے نال مختلف ہے. ٹھیک, یہ نہیں کہ ایک بندے کی جس نے رو چڑھیا دوے کی بھی غصہ آسی. ٹھیک ہے نا. فرض کرو کچھ ہے کہ تو قریب لایا تو اس کی تو رو چڑھی گیا, لیکن دوسرے کی آیا تو اس کی نہیں چڑھیا. لیکن گل یہ ہے جی تو پہلو ماشاءاللہ بڑی اچھی کی تھی, غصہ ہنے جو غصہ حرام ہے نا, اے نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے, غصہ حرام نہیں ہے, بلکہ غصہ چڑھیا تو جو کچھ تسا پھر پٹھ کیتا نا, ایسنے پر مسئلہ ہے, ایسے پر سا گل کرسا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے, جسے غصہ نہیں ناشنا, رو نہیں چڑھنا نا, وہ تو ڈنگر آ, وہ تو جانور آ. تو ایسا شاید بھائی دسیا غصہ بعض دفعہ واجب ہے. کوئی ایسی غلط کام دیکھنی ہو تسا, یا کوئی ایسے غیر شرعی ہو رہا, یا کچھ کہ تکھنی ہو اللہ رسول نے, تو پھر تسا غصہ نہیں آیا, تو پھر تو کوئی نافرمانی ہو رہی ہے, نافرمانی اللہ تعالیٰ نے. بچے کی چلو نماز پڑھنے تو اس کی چلو غصہ ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس نے پر اس کی شاؤٹ کر لگی پہ ہوتا ہے, اس کی جڑا نا چیخ لگی پہ ہوتا ہے, اس کی مارو. یہ بات غصہ تے آیا, لیکن فرض کرو غیر شرعی طور پر تسا کوری تے تکھیا, جی گناہ کیتا ہے. اچھا تسا اس پر شاؤٹ کر لگی پہ ہو, تسا اور گناہ کیتا. جی تے روایتیں چ کہیا اشنا, حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا ہے, جی غصہ اشنا تو بہوں اچھلنا ہے تو. جی واقعی غصہ اشنا تو ہوش نہیں رہنا بندے کی. اور روایت بیان کس طرح شیطان ہے نا, پھر میں اس طرح کھیلنا ہونا جس طرح کہ بچے گیندے نال کھیلنے پہ ہونے, ادھر کی کماری ادھر گیا, ادھر کی کماری ادھر گیا, اور وہ آپ نے کہ بڑا فن ہان اس سمجھنا پہ ہونا, میں بڑا یہ نہ بڑا وہ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے, بہوں اچھلنا ہے تو, بہوں اچھلنا ہے. اے نہ ہوئے ہون اچھلے نا تو کوئی جنم میں چنا جائی پیا جی. تو اس واسطے غصہ آئی جیسے گلاں کرسا انشاءاللہ, کہ غصہ آئی جیسے انہاں آیا, غصہ آئی جائے کھلتے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹی جاؤ, لیٹے ہو زمین چمٹی جاؤ. غصہ آیا شیطان نہیں طرفوں ہونا, شیطان آگ ہے. اس سے فرمایا غصہ اچھا نا تو وضو کری کنو, ٹھنڈا ہو جاسی تو غصہ بیٹھ جاسی. جی بالکل. وہ گیند, حفیظ بھائی نے مثال دی, گیند, بچے کیسے گیند سے کھیلتے ہیں, کبھی ادھر اچھالتے ہیں کبھی ادھر اچھالتے ہیں. تو شیطان, بزرگ کو شیطان ملا تو اس نے اپنے 3 بتایا نا, کہ 3 چیزوں کی وجہ سے نا, چالوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ہے حاوی ہوتا ہے انسانوں پہ. اور وہ کیا ہے؟ ایک تو بخل تھا, ٹھیک ہے, کنجوسی, سٹنجینس. The second one is anger, غصہ. اور تھرڈ ون کیا ہے؟ نشہ. تو اب یہ 3 چیزیں, آج ہمارا ٹاپک ہے غصہ. تو
شیطان ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ بال کی طرح کھیلتا ہے. اور یہ بھی ان بزرگ سے جو ہے وہ بزرگ نے بتایا کہ شیطان نے کہا کہ بھلے کتنا بھی علم والا ہو, جی کتنا بھی علم والا مرتے, لیکن ہے غصہ نا, میں مایوس نہیں, امید نہ ہونا اس ہمیں سے وہ کبھی نہ کبھی آئے گا, پھر میں پکڑوں گا. اور اتنا بھی ہے اگر یہ جب یا بعمل کے مردیاں کی زندہ کری کننا, میں اس نے کوئی بھی مایوس نہ ہونا. جی 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 ایسی گل کری سی اور سی غصے ایسی کوئی ہو جاسی کہ بس وہ کم ہو جاسی مارا. غصے میں کفریات نکل جاتے ہیں, غصے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کیا بولا, پھر وہ ہونے کا جو نہیں ہونے ہو جاتا ہے. وہ طلاق بھی اسی طرح ہوتی ہے, کوئی پیار سے تو نہیں دیتا. 90% مفتیان کرام کے پاس جائیں تو دس از دا اونلی میجورٹی 90% ریزن, جی آئی واز ان اینگر. اب یو آر ان اینگر تو غصہ کو پیار میں تو نہیں دے گا نا. وہ طلاق جو ہے کہ جی چائے لے کر آیا تو جی آج میں نے آپ کو طلاق دے دی, ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. عبدالحبیب بھائی آ گئے ماشاءاللہ. تو جی عبدالحبیب بھائی غصے کے اوپر بات ہو رہی ہے, دعا کرے مجھے بھی غصہ کم آیا کرے اور اللہ ہمیں غصے سے بچائے. آمین آمین. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں کیونکہ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور بڑے دنوں بعد بیٹھے ہیں. جب بڑے دنوں بعد بیٹھے ہیں تو بہت ساری چیزیں پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہیں, تو اس میں غصہ بھی زیادہ آ رہا ہوگا, بات بات پر ٹوکا جا رہا ہوگا. تو واقعی کام ڈاؤن رہیں گے تو لاک ڈاؤن اچھا ہوگا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے بہت ساری چیزوں کو ڈاؤن کر دے. تو ہمیں کام ڈاؤن رہنا ہے, اس لاک ڈاؤن میں لائف اپ کرنی ہے. میں پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, یوکے والے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. میں کچھ پہلے ٹپس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو غصہ کم آئے گا اینڈ یو فیل مور بیٹر. میری ایم سی آر والوں سے گزارش ہے کہ میری فیڈ مجھے نہ دیں پلیز, میری فیڈ نہ دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے کچھ اپنے اوپر پریکٹس کی چیزیں, تو امید ہے اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کو بتائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ مثال کے طور پہ اگر 15 ڈیز کا ایک پلان کرتے ہیں نا کہ 15 دن کیسے گزارنے ہیں, 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے, لائف اپ ہو سکتی ہے. اب اس پہ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, روز صبح اگر گھر میں رہ رہے نا تو صبح اٹھیں, کریں, فریش ہوں, بالوں پہ تیل وغیرہ لگائیں. جس طرح آپ گھر سے آفس جانے کے لیے کام کے لیے نکلتے ہیں بالکل ویسے تیار ہوں, خوشبو وغیرہ بھی لگائیں, امامت شریف پہنیں, استری والے کپڑے پہنیں, دین یو لک فریش, آپ انرجیٹک ہو جائیں گے. ہو کیا رہا ہے باپو کہ سارے لوگ سونے کے کپڑوں میں دوپہر تک ہیں, شام تک ہیں, وہی میلے میلے چہرے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے, تو ویسی مایوسی, مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا مورال ڈاؤن نہ ہونے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میرے لیے انڈے بھی بوائل ہو کر آ گئے نا, تو انرجیٹک غذا بھی کھانی, چلے یہ بھی لائف. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوسری بات یہ کہ جب آپ فریش ہو گئے, اب 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں, 5 نمازوں کے ساتھ پورے نوافل پڑھیں, جتنی سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ بھی پڑھیں, نوافل پڑھیں. شاید بہت دن ہو گئے ہوں گے آپ نے سارے نوافل, ساری سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑھی ہوں گی. سیکنڈلی آپ روز کے 2 پارے پڑھیں. 15 دن کا پلان ہے, آفٹر 15 ڈیز آپ کا قرآن پورا ہو گیا. لاک ڈاؤن, لائف اپ. خوبصورتی بات اس بات کی ہے کہ 15 دن لاسٹ 15 ڈیز ہیں اور نامہ اعمال بک آف ڈیڈ کے 15 شعبان کو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ 15 دنوں میں ہم اتنی نیکیاں کر سکتے ہیں, زبردست بک آف ڈیڈ کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں. روز 2 پارے, 5 نمازیں پابندی سے, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ ایٹ لیسٹ 1200 بار درود پاک. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کچھ مطالعہ کرنا شروع کر دیں. اللہ نے چاہا یہ ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کریں گے تو آپ کے یہ 15 ڈیز میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں آپ نہیں پہنچے. اب بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یاد کریں. حسنین کریمین کو میرے آقا نے کاندھوں پر بٹھایا, میرے آقا کے ساتھ وہ کس پیار کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے. آپ بچوں میں گھل مل جائیں. شاید بڑی مصروفیت کی زندگی کے بعد پہلی بچوں کو آپ کو اتنا ٹائم ملا ہے, بچوں کو بھی انجوائے کرنے دیں. یقین کریں باپو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حفیظ بھائی بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں, لاک ڈاؤن سچویشن میں میں اپنے پیرنٹس کو بہت مس کر رہا ہوں. بلیو کریں جن کے پاس پیرنٹس ہیں نا, مزے کریں, ان کے ساتھ انجوائے کریں, ان سے ان کی بات کریں, ان سے جی بھر کر باتیں کریں, ان کو کہیں اپنی باتیں بتائیں, وہ اپنی باتیں آپ کو بتائیں, آپ اپنی باتیں ان کو بتائیں. اور سبحان اللہ, ماں باپ کے پیر دبائیں, ان کے بالوں میں تیل لگائیں, خوب ان سے قرب حاصل کر لیں. یقین کریں یہ دن ملے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنے کے. تو ان 15 اس کو بہت اچھے انداز میں 15 ڈیز کا پلان کریں. اللہ کرے گا 15 دن بعد ہم جب اس لاک ڈاؤن سچویشن سے باہر نکلے, لائف اپ ہو چکی ہوگی.
ماشاءاللہ کیا مدنی پھول دیے. دیکھیں اس طرف تو سوچ ہی نہیں گئی تھی نا, وی ڈونٹ ہیو دی ویژن اباؤٹ دیٹ کہ کس طرح سے لائف کو اپ کرنا ہے گھر میں. یہ آخری 15 دن میرے خیال میں 50-60 ایئرس کی بھی لائف ہے عبدالحبیب بھائی, تو اس طریقے کے 15 ڈیز شاید لائف میں نہیں ملے ہوں گے کہ گھر کے اندر ہیں, لاک ڈاؤن ہے اور بالکل آرام سے آپ بہت کچھ عبادت کر سکتے ہیں. تفسیر قرآن پڑھ لیں, صراط الجنان پڑھ لیں, صراط الجنان سن لیں. یعنی آپ سوچیں نا کیا کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی 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 عبدالحنان بھائی, the beautiful مدنی پھول دے, how can you make a plan. 3 months کا پلان نہیں بنائیں تو وہ تو پہلے ہی پھر ہو جائے گا. 3 مہینے کیسے 15 پلس آتا نا, تھوڑی تھوڑی اچیومنٹ کر کے, پہلے 15 دن کا, پھر اگلے 15 دن کا انشاءاللہ. پھر It's a great challenge, and to be honest with you, this is the time when you really, I think we picked the topic at the right moment, because it is a challenge for those who are staying in their homes, who haven't spent that much time. They haven't seen their kids playing in that way, or doing what the kids do, because they come home at night and not see. So the kids will get you angry, the kids will frustrate you, and they will put you into even not just the kids, but their mother also. You'll have to put up with her. So this is a great challenge at this moment, and the topic we have got, it really needs to be focused on. Man always face the challenges. جی میں تو سب نے یہی تو صحیح وقت ہے پریکٹس کرنے نہ پھر پریکٹس تو کرسو تاں چیز ہو سی نا ٹھیک. یہ تو ٹائم اور پریکٹس کر رہے ہیں کہ بچے شاؤٹ کرنے تو بھائی اپنے آپ ہے کہ کام ڈاؤن, بیوی بھی مطلب شاؤٹ کرنی ہے کام ڈاؤن. جی ہر چیز اس سے واسطے نا. دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہے نا, مولانا روم فرمانے کہ بارش نال پھول کھڑنے, کچھ بدر چگنے یا گرجنے چمکنے, اس نال نہیں پھول کھلنے. پھول تو جمنے جو تو بارش ہونی تے. تو اے مرحلہ ٹائم ہے کار پھول رانے نا, سبحان اللہ, بچیاں نال تے بیوی نال سارے نال عملی طور پر. جی عبدالحبیب بھائی. جی بالکل ایسے ہی اپنی لائف کو ہم بہت زیادہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو نہیں کیا. دیکھیں بابو, میں پرسنلی وہ بندہ ہوں نا, آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے تو کتنے ٹائم بعد لائف یہ اس طرح گزارنے کو مل رہی ہے, تو میں تو بہت ساری چیزیں پلان کر رہا ہوں اور بہت یعنی انجوائے کر رہا ہوں. دیکھیں اگر سوچتے ہی رہیں گے کہ گھر بیٹھ گئے, باہر جانا بند ہو گیا, ٹریول بند ہو گیا, پیسے بند ہو گئے, آمدنی بند ہو گئی, تو کھل تو نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ ان 15 دنوں کو پازیٹیو لے لیں کہ اب میں کیا کیا کر سکتا ہوں جو نہیں کر سکا تھا, تو وہ سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی لائف بڑی اچھی ہو جائے گی, کی تربیت کے لیے آپ وقت دے سکتے ہیں, فیملی کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. تو بالکل انجوائے کریں اور یہ غصے والا معاملہ نہ کریں. اور سبحان اللہ, غصے پینے کے ایک حدیث سناتا ہوں, باقی تو سارے بغیر سنا رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو شخص اپنے غصے کو روکے گا, اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا عذاب روک لے گا. تو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے نا, تو غصے کو روک لے, بات بات پر چیخنا چلانا. اچھا, یہ جو لاک ڈاؤن سچویشن میں ایک اور بات بھی بتا دوں فار دا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو, کہ واک ضرور کریں. اگر آپ کمرے میں بیٹھ گئے اس کا مطلب یہ نہیں واک چھوڑ. یو کے میں آپ لوگوں کے یہاں تقریباً گھروں کے پیچھے بیک یارڈ ہے, تو بیک یارڈ جائیں اور واک کریں. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈیلی ایٹ لیسٹ 7000 اسٹیپس چلیں. تو 7000 اسٹیپس کے لیے سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں موبائل میں, آپ کو مدنی سافٹ ویئر دے دیتا ہوں. اگر آپ 2500 درود پاک تسبیح لے کر پڑھے نا, تو آپ 2500 درود پاک بھی پڑھ لیں گے, 7000 اسٹیپس بھی آلموسٹ ہو جائیں گے. تو اب آپ بتائیں, روز کے 2500 درود پاک, شاید ویکلی 2500 نہیں پڑھتے ہوں گے لوگ, آپ روز 2500 درود پاک پڑھ رہے, آپ ہیلدی بھی ہو جائیں گے. تیسری بات, بہت زیادہ مت کھائیں. میں نے بہت دیر بعد کھایا, مجھے نہیں پکڑ لیجئے گا, اور میں نے وہ کھایا جو ڈاکٹر کہتے ہیں آج کل امیون سے کرنے کے لیے جو نا بوائل ایگ کھانے چاہیے. لیکن کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ مت کھائیں, کہ ہاں بہت زیادہ مت کھائیں. وہ یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد فرمائش کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ فارغ کام کوئی نہیں ہے, چلے ذرا تھوڑا سا سنیکس بنا لیں. آپ لوگوں کے یہاں پیزا کھا لیں تو تھوڑا سا فرائز بنا لیں. ہر 1 گھنٹے بعد بھوک لگ رہی ہے, تو اگر آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو بھوک نہیں لگے گی. گھر والے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہر 1 گھنٹے بعد نئی فرمائش ہے. تو ایسا نہ کریں, ان کو بھی ریسٹ کرنے دیں, اور آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. لاک ڈاؤن کے بعد ویٹ اپ نہیں کرنا, لائف اپ کرنی. جی عبداللہ بھائی. اچھا, یو کے میں تھوڑا ڈفرنٹ سناریو ہے. یہاں پر واک کی اجازت ہے, alone, not with someone. گورنمنٹ نے یہ اجازت دی ہے کہ جو
ایکسرسائز کرتے تھے اور جو جم وغیرہ وہ بند ہے تو ان کو واک کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اکیلے واک کر سکتے ہیں. تو ون ٹائم اے ڈے, یعنی کہ یہ ہے کنڈیشن یہاں پر تھوڑا. چلے اللہ کا شکر ہے, تو اچھی فیسلٹی ہے, لیکن احتیاط سے ہی باہر نکلنا ہے. جی جی بالکل. اب یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو احتیاطیں ہیں اس کے ساتھ بالکل. اور کچھ عبداللہ بھائی اس کے ساتھ مزید ٹپس بھی کہ آپ آئے ہیں تو چلیں, یہ جو امیون سسٹم ہے ہمارا باڈی کو, بہت ساری اس کی ہم نے بتائی, آپ نے بھی پچھلے دنوں کچھ مینشن کی تھی کہ گرم پانی, لیمن والا پانی ہو, جنجر کے ساتھ ہو, پھر اسٹیم لینے کا آپ کا ایک وائس میسج آیا تھا امت کی خیر خواہی کے حوالے سے, تو کچھ مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرما دیں. اچھا ہے, دل جوئی بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا. میری ویڈیو آج رک رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو میری وائس تو ٹھیک آ رہی ہے. یہ میرے ہاتھ میں پانی کی بوٹل ہے, اس میں ہم نے جنجر بھی ڈالا ہے, اورنج بھی ڈالا ہے, پودینہ بھی ڈالا ہے, اور میں یہی پانی تقریباً سارا دن پیتا ہوں. تو اسی میں آپ پانی ڈال کے پیتے رہے تو ماشاءاللہ قدرتی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ مضبوط کرتی ہیں. تو ابھی جو ڈاکٹر سے میری الحمدللہ کنٹینیو بات چیت چل رہی ہے. میری کل ایک بڑے اچھے ڈاکٹر سے بات ہوئی جو کراچی میں پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات بتائی. چلے کوئی بات نہیں, میں کمال کی بات بتائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا جو دنیا بھر میں دوائی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دوائی ہے وہ ملیریا کے لیے بنی تھی لیکن وہ اب فائدہ دے رہی ہے اس کے لیے, کرونا وائرس کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے, اس کا فارمولا بتاتے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکوین. اچھا, اس پر ابھی کام ہو رہا ہے, ظاہر یہ ڈاکٹرز بتائیں گے کہ یہ کرونا وائرس کے مریض کو پلانا ہے کہ نہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے اس کے اندر جو کیمیکل ہے ایگزیکٹلی وہی ریئیکشن کلونجی کے اندر ہے, بلیک سیڈ کے اندر ہے. اور سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے ہیں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا چیز میں شفا ہے. تو کلونجی کا استعمال شروع کر دیں تو اس کا تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے. تو آپ بلیک سیڈ کا ایک چمچ روزانہ خود پیئیں, اپنے بچوں کو بھی پلائیں, پانی کے ساتھ پی لیں, اور ساتھ ساتھ اسٹیم ضرور لیں. ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اسٹیم لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اس وائرس کے حوالے سے کلین ہو جاتا ہے انسان. تو آپ اسٹیم لیں. اور تیسری احتیاط ایک اور کریں جو چائنیز ڈاکٹرز نے ریویل کیا کہ گرم پانی کے اندر آپ لیمن کے سلائسز کاٹ لیں اور اس کو گرم پانی میں ڈال دیں. یعنی آپ جس طرح گرین ٹی پیتے ہیں اس میں لیمن ڈالتے ہیں, تو گرم پانی کا استعمال آپ ایز اے ٹی کی طرح دن میں 2-3 بار کر لیں تو بہت پیوریفیکیشن کے کام آتا ہے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنے ڈاکٹر سے کہتے ہیں نا مشورہ کر کے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں. جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو وہ کرنے میں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے. جی عبداللہ بھائی, یہ واقعی یہاں پہ بھی کچھ اسی طریقے کی ریسرچ آئی ہے کہ اسٹیم لینے سے بہت ایفیکٹ ہو رہا ہے, اور اسی طرح یہ جنجر اور لیمن کا پانی پینے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمیں کچھ کالز بھی آئی ہوئی ہیں اور ایک دو پیکیج ہے, لیکن پہلے ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں. پھر عبداللہ بھائی, طاقتور کون ہوتا ہے, یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے. آج بہت زیادہ لوگ جو غصہ کرتے کہتے ہیں میں بہت زیادہ طاقتور ہوں, تو کیا ہی از دا پاورفل پرسن جو سب سے زیادہ شاؤٹ کرتا ہے, جو سب سے زیادہ اینگری ہوتا ہے, طاقتور کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے. میرے آقا فرماتے پاورفل وہ ہیں, طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور دیکھیں باپو یہ لاجیکل بھی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ویور سے سوال کرتا ہوں, وین ایور یو بیکم اینگری, مشکل کیا ہے, ڈیفیکلٹ کیا ہے, کنٹرول کرنا یا شاؤٹ کرنا, مارنا؟ شاؤٹ کرنا آسان ہے, کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو پاورفل تو وہ ہوا نا جو ڈیفیکلٹ کام کرے. تو اللہ کو یہ گھونٹ بڑا پسند ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے بابو سید صاحب, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑا غصہ آیا, مگر اس پر غصہ آیا جس کا بگاڑی کچھ نہیں سکتے, پولیس والا ہے یا بڑا وہ لارڈ ہے یا بڑے اس کے ریسورسز ہیں, بندہ کہتا جا معاف کیا, تو اس میں کیا کمال کیا, آپ اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. مزہ اس بات میں ہے کہ یو ہیو پاور ٹو ریونج, آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ ریونج لے سکتے ہیں, اس پر اپنا غصہ نافذ کر سکتے ہیں. اب معاف کریں تو کمال ہے. اور سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں کہ جو غصے کو نافذ کرنے پر سبحان اللہ قادر تھا اور اس نے اپنے غصے پر ضبط کر لیا, اللہ عز و جل بروز قیامت تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے. قیامت کے دن اسے یہ اختیار دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو مزہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, پاور ہے اور معاف کر دیں. آئیے کچھ
جی جی کچھ لائن ڈسٹرب تھی اس لیے Such a brilliant program. کچھ کالس The Path to لے Success. لیتے ہیں. I pray you stay happy. Bapu, yesterday I was watching the program and noticed you read a beautiful kalam. I was thinking you should make a segment in every silsila where you read a naat for us in your lovely, lovely voice. I think that would be brilliant. Please remember me and my family in your du'as. Can I please request a kalam? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کلام تو ابھی پچھلے دنوں عبد الحبیب بھائی نے امام بصیری علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ پڑھا تو عبد الحبیب بھائی سنائیں گے انشاءاللہ. یہ نیکسٹ کال پلیز. سنگی اتار منصور علی اتاری صحرائے تھر کے گاؤں پانی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سید فضیل شاہ صاحب کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. آج ہمارے سلسلے میں رکن شورا حاجی عبد الحفیظ بھائی کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. پہلے تو حاجی صاحب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ذہنی آزمائش سلسلے میں ہماری صحرائے تھر کی زبان میں مدنی پھول ارشاد فرمائے اور آپ کو میں صحرائے تھر کے گاؤں پانی آنے کی دعوت دیتا ہوں. اور صحرائے تھر والے آپ کے پکے ویور بن گئے. پچھلی دفعہ دعوت قبول کر لی تھی. جی عبداللہ بھائی ماشاءاللہ ڈیلی تقریباً جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو ادھر سے کچھ نہ کچھ ایک آدھ کال یہاں سے اور ہمارے نواب شاہ سے جو ہے نا وہ آتی ہے. تو بہرحال وہ اگر کلام سنا دیں تو کیا بات ہوگی. میں نے وہ کون سا کلام سنانا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ بردہ شریف. جی جی ہاں قصیدہ بردہ شریف یقین کریں زندگی کا ارمان تھا. بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں. امام بصیری کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور سبحان اللہ بہت لطف آیا. کیا بات ہے. جنہوں نے قصیدہ لکھا تھا ان کے پاس پہنچے تھے. ایجپٹ میں کائرو میں ان کا مزار ہے اور بلکہ کائرو سے آگے الیگزینڈریا میں. تو وہاں الحمدللہ ہم گئے تھے. بہرحال بہت پیارا قصیدہ ہے. چند اشعار پڑھتا ہوں انشاءاللہ ہو سکے تو ناظرین بھی اپنے گھر پہ مل کر پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ اس کی برکت سے ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو. من تذاکر جیران بذی سلام ما زجت دم عن جرام مقلت بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب. کیا عبداللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بھائی دیکھیں یہ جو غصہ ہے اینگر
ایک فیلنگ ہے نا نیچرلی طور پر یہ آئی جاتی ہے, لیکن ڈپینڈ ہوتی ہے یہ ختم کہاں ہوتی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ دیر از اے ڈور ان ہیل, جہنم میں ایک دروازہ ہے, اینڈ اس کے اندر سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی یہ تو ایک فیلنگ ہے جو آئی جاتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ جی بیسیکلی دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک بڑا پیارا جملہ نگران شورا سے سیکھنے کو پچھلے دنوں ملا تھا کہ کچھ چیزوں میں, یعنی مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی کی غلط حرکت پر, بچے کی غلط حرکت پر آ رہا ہے, آپ کے امپلائی کی غلط حرکت پر آ رہا ہے, آپ دین کا کام کر رہے ہیں لوگ نہیں کر رہے تو آ رہا ہے, تو آپ کو جلنے کی اجازت ہے کسی کام میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس جلن کی وجہ سے کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ ٹھیک ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن بعض اوقات اس غصے کو جب ریئیکٹ بندہ کرتا ہے تو سامنے والے کو بھی جلا دیتا ہے, اس کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے, کسی کا دل توڑ دیتا ہے, کسی کو ذلیل کر دیتا ہے, کسی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اور وہی آپ والی بات ہے کہ یہ غصہ وہ غلطی کرواتا ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. ایسا جملہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ پھر ساری زندگی سوچتا ہے یار یہ میں نے کیا کہہ دیا, کاش میں نہ کہتا. بعد میں شرمندگی ہوتی ہے لیکن اس وقت اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کا ایک عجیب کانسیپٹ, اب تو ایک بہت خطرناک چیز ہو گئی ہے واٹس ایپ. اگر آپ نے کسی کو واٹس ایپ پہ غصہ کر دیا, دیکھیں ایک تو فزیکل آمنے سامنے غصہ کیا, بعد میں معافی بھی مانگ لی, ہو سکتا ہے اس نے بیچارے نے معاف بھی کر دیا, لیکن اگر آپ نے واٹس ایپ پر وائس میں اس کو جو کہنا تھا کہہ ڈالا, بعد میں آپ کو ریئلائز تو ہو گیا لیکن وہ وائس اس کے پاس محفوظ ہے, وہ بار بار جب بھی سنے گا اس کو یاد آئے گا کہ یار سامنے والے نے مجھے یہ کہا تھا. تو پلیز بولنے سے پہلے سوچ لیجئے. بڑا پیارا ابھی حافظ بھائی غالباً بتا رہے تھے نا کہ غصے کے جو علاج بتائے گئے نا کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اس جگہ سے سامنے سے ہٹ جائے. اب میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی نا, پرابلم کیا ہے, دونوں طرف ایک تلوار نکالتا ہے دوسرا تیر نکالتا ہے. اگر ایک کو غصہ آ گیا تو دوسرا پارٹنر سائڈ پہ چلا جائے, جگہ چینج کر دے, ریپلائی نہ دے, کیونکہ یہ بات آگے بڑھے گی. ریپلائی جو ہے نا وہ پیٹرول پر, فائر پر پیٹرول کا کام کرتا ہے. تو پلیز یہ سوچ لے کہ یہ غصہ کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے, تو قابو کیجئے, کنٹرول کیجئے. اچھا میں اپنی زندگی کا ایک پریکٹس بتاتا ہوں, کام آئے گی بہت سب. ہمارے ساتھ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا, انسان, ہم بھی تو انسان ہے نا, کوئی بات بہت بری لگ جاتی ہے, کبھی کبھی بہت دل ٹوٹتا ہے کسی سے. ایک پریکٹس کی ہے تو آپ کو کام آئے گا, اور یہ بڑوں سے ہی سیکھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کوئی بات کی جو آپ کا دل توڑ گئی, اب فوری ریپلائی نہ دیں. جی تو چاہتے ہیں بس ابھی موبائل اٹھاؤں اور ابھی بتاؤں اس کو ایسا تیسا کر دوں, نہ کریں, ایسا تیسا نہ کریں. آپ پلان کر لیں مجھے اس کو جواب دینا ہے لیکن 12 گھنٹے یا 20 گھنٹے بعد دینا ہے. آپ بلیو کریں, آپ جب 15-20 گھنٹے کے بعد ریپلائی دیں گے نا, آپ کا ریپلائی بڑا سلجھا ہوا, بڑا نپا تلا اور بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا. اگر ودن 2-3 منٹس ریپلائی دیں گے وہ بہت ڈینجر ہوگا. اور وہی بات ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. قابو کر لے, ریپلائی دینا نا, آپ اپنا پلان کر لیتے, کیونکہ دل یہ نہیں مانے گا کہ ریپلائی نہیں دینا, آپ کے ریپلائی دوں گا کل دوں گا. وہ کل جو آپ ریپلائی دیں گے نا وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا, ورنہ ایک دن پہلے ریپلائی جو ہے نا وہ بہت کچھ توڑ دے گا. تو امید ہے کہ یہ باتیں کام آئیں گی آپ کو. جی بالکل یہ کام آئی ہیں. آپ نے بھی جب آئے تھے ماشاءاللہ یہ مدنی پھول دیے تھے. اب تھوڑا کم کوشش کرتے ہیں کہ ریپلائی فوراً دیا جائے, تو تھوڑی دیر کے بعد ریپلائی دیتے ہیں, جواب ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. واقعی یہ پریکٹیکلی عبدالحبیب بھائی ایسے ہی ہے. اور نگرانی شورا نے بھی یہ جو جملہ بنایا کہ واقعی جلنا ہے اور جلانا اس میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ پینے والا بنائے نا, کوئی اس کا یہی ہے کہ جو غصہ نافذ کرنے پہ نا پی لے گا, نافذ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہوگا, لیکن پھر بھی اگر کنٹرول کر لے گا اللہ اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا. اللہ دل کو سکون, اور ہم تو سکون ہی چاہتے ہیں. اب غصہ کر کے تو واقعی یہ مطلب بہت کچھ, ابھی جب نگرانی شورا پچھلے دنوں آئے تھے اور آپ لوگ تو یہ بہت ساری چیزیں اس ٹاپک کے اوپر بھی ہوئی تھی, سیکھنے کو بھی ملا اور پریکٹیکلی بھی ملا ہے. اب زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ لکھ کر میسج کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر دے. غصہ کم ہوتا ہے, وائس کے ذریعے جو ہے نا غصہ زیادہ ہو جاتا ہے, لکھ کر کم ہوتا ہے. The person who's angry are a means of great help. Because the person himself, he probably won't able to control it. But the people around him, if they take that step and bring in this person back, or try to calm things down, what normally happens is, especially with the youth of today, when there's a fight about to take place,
this person's angry on this side, the person's angry on the other side. Both of them are in this angry mode. Now, there's a lot of people around. There's friendship circle from this side, there's a friendship circle from this side. Normally, the people around him are the people who are pumping him up, try to get that fight going. But if them people are the ones who want to save him, who want to protect him as a friend, then they need to play this role of bringing that person back from that place, bringing him out of that situation, and you're able to save that person from a lot of difficulty and a lot of hardship. He might end up going into hospital because of that state of anger. So those people around, if you see someone getting angry, if you see someone in that, just try to calm him down, tap him, bring him to the side, like Haji Abdul Habib Bhai is mentioning, that, move away from that. Come away from it. Sometimes the person himself can't come away from it, but the people around him are there to able to bring him away from that nature as well. मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब्दुल अईब भाई अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया भी लिखा है ना कि एक शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसकी दिमाग की जो रगें वो फट गई और वो मतलब हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग की रगें फट जाती हैं, कोई कोमे में चला जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और इंसान इसमें गुस्सा वाला बंदे का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो बिल्कुल आपको काम डाउन रहना चाहिए. अच्छा, ये गुस्सा है ना मल्टीप्लाई होता है. आप एक बंदे को, बहुत प्यारी बात अब्दुल मन्नान भाई कर रहे थे कि इफ यू मेक एनीबडी काम डाउन, बेसिकली आपने एक पूरी चेन काम डाउन कर दी. मिसाल के तौर पे बॉस ने अपने मुलाजिम को डांटा, उस एम्प्लॉय ने अब बाहर निकलकर अपने कोलीग्स को डांटा, लड़ाई की, मूड खराब हो गया. घर गया तो बीवी को डांटा, बीवी ने बच्चों को डांटा, बच्चों ने कोई चीज तोड़ दी, मामला वहां से चला और ना जाने कहां तक गया. अगर पहले स्टेज पर ही उसको काम डाउन कर दिया जाता, यार कोई बात नहीं, चलो चाय पी लो, पानी पी लो, यार खत्म करो, थोड़ी पंजाबी भी कहते हैं मट्टी पाओ, तो उसको काम डाउन करके घर भेजे तो ये सारा गुस्सा कंटिन्यू नहीं जाएगा. तो किसी को अगर आप कहीं गुस्से में देखें तो कोशिश करें ये चेन चलनी है. किसी ड्राइवर को देख के आप गुस्से में होगा, वो हॉर्न पे हॉर्न भी बजा रहा होगा, ज्यादा गुस्सा आएगा तो किसी को गाड़ी भी मार देगा. अगर आपको लगता है कि आप कहीं इंटरफेयर करके उसको काम डाउन कर सकते हैं तो आगे बहुत सारों को समझ ले आपने पूरी चेन काम डाउन कर दी, सबके लिए मुस्कुराहट का सामान कर दिया. इसका अच्छा तरीका अच्छी मुस्कुराहट है, प्यार से समझाना है, और किसी एक के साथ बुरा बर्ताव शायद आगे जाके ना जाने कितनों को तकलीफ पहुंचाता होगा. क्या फीस भाई ऐसे ही मट्टी पाव कहते हैं, मट्टी पाव. अच्छा, क्या बात है, पंजाबी बोलते हैं. चले मैं तो आपसे ही सुन रहे. कुछ कॉल्स जी, और अब्दुल हबीब भाई के लिए कुछ कॉल्स थी जी, कॉल चला दीजिए. एक अतारी स्ट्रोक कंटेंट से अर्ज कर रहा हूँ. आपका सिलसिला माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला है और उसका इंतजार भी रहता है. पूरी फैमिली हमारी मिलकर इसको देखती है अल्हम्दुलिल्लाह. और जो आप टॉपिक्स लेकर आते हैं वो बड़े हालात से मुताबिक रखते हैं. और मेरी और हमारे माशाल्लाह मेहमान भी जो आपके पास आते हैं, खुसूस हमारे हफीज भाई माशाल्लाह, इनकी बातें जो है ना बड़ी हकीकत के करीब होती हैं और बड़ा इनका अंदाज भी है बातें करने का माशाल्लाह. अल्लाह इनको और सबको आफियत और लंबी जिंदगी अता फरमाए. मेरा ये आपसे गुजारिश थी कि अगर वो मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, अगर वो नात चला दे तो इंशाल्लाह सारे फैमिली मिल के देख रही हैं. जज़ाकल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल थोड़ी देर में देखते हैं. और कोई कॉल प्लीज. मेरा नाम ला रजा तारिक है, मैं बर्मिंघम यूके से हूँ. पास्ट ईयर सक्सेस बहुत अच्छा सिलसिला है, मैं शौक से देखता हूँ. अब्दुल हबीब भाई, आपकी रिक्वेस्ट है कि आप कलाम सुनाएंगे. मैनू शौक मदीने जाना था. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी 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 इंशाल्लाह. The next call please. My name is Mohammed Hamza. I am calling from Birmingham, UK. Papa, another important topic, anger. It is stated in a blessed hadith, whoever restrains his anger on the day of judgment, Allah will save him from torment. किस्मत मेरी चमका ये चमका ये आका आका मुझको बिदरे पाक पे बुलवा ये आका सीने में कुकाबा तो बस दिल में मदीना सीने में कुकाबा तो बस दिल में मदीना
चाहिए आका मुझको भी तेरे पाक पे बुलवाइए आका। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला भाई, इसीलिए तिरमिजी शरीफ एक हदीस पाक है ना, मन समता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई है। एक चुप 100 सुख बल्कि हजारों सुख हो जाते हैं। वैसे वही वाली बात है, इसी हदीस के तहत अमीर अहले सुन्नत फरमाते ना कि आप कई बार बोलकर पछताए होंगे, चुप होकर नहीं पछताए होंगे। यार क्यों बोला, ना बोलता अच्छा था यार, काश ना बोलता, ये मैंने क्या कह दिया। इतनी बार बंदे को याद आता है, बोलते ही नहीं, खामोश रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगहों पर जो है ना वो बचत हो जाती है। जी जी अच्छा, एक और भी चीज थी भाई कि गुस्से, अच्छा गुस्सा जी 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 मैं ये बता रहा था कि जो घरों में फैमिलीज है ना, उसके लिए एक मैं वाकया गुस्से के हवाले से सुनाना चाहता हूँ, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाकया है। यानी ये आजकल फैमिलीज में हो भी रहा होगा ना कि छोटी छोटी बात पर नाराजगी, हर बात पर रिवेंज लेना, हर बात पर गुस्सा करना। अब ज़ाहिर घर वाले तो घर में कहाँ जाएंगे बेचारे, तो उनको डांट भी रहे होंगे, ऐसा ना करें। एक बड़ा गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में देखकर पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या मामला, व्हाट हैपन यू आफ्टर योर डेथ। तो वो कहता है कि आफ्टर माय डेथ मुझे तो बख्श दिया गया, मुझे अल्लाह ताला ने रहमत की और मुझे माफ फरमा दिया, फॉरगिव कर दिया। तो कहा तुम तो बड़े गुनाहगार थे, यू आर वेरी सिंफुल पर्सन, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो कहता है एक्चुअली हुआ ये था कि एक बार मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने, मेरी ज़ौजा ने खाना बनाया, और जब उसने मुझे सर्व किया, वो लंच था या डिनर था, बट व्हेनेवर मैंने उसको खाया तो उसमें सॉल्ट, नमक बहुत ज्यादा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिकम एंगर, मुझे गुस्सा हो गया आया, और मेरा जी चाहा कि मैं यही बर्तन उठा के इसके मुंह पे मार दूं। ऐसे शेरे बब्बर हो सकता है मुझे सुन रहे होंगे जो रोज घर में ये करते होंगे, कोई बर्तन फेंकता होगा, कोई बुरा भला कहता होगा। तो कहते जब मैं ये खाना खा रहा था ना, तो उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी वाइफ ने एक मिस्टेक की है और मैं रिवेंज लेने के लिए तैयार हो गया हूं, मैं पनिशमेंट करने के लिए तैयार हो गया हूं। मैं तो सुबह से शाम तक अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल की कितनी बारगाह मिस्टेक्स कर रहा हूं उसकी बारगाह में, वो तो पनिशमेंट नहीं दे रहा। अब उस बंदे ने पता है क्या किया, वो कहता है मैंने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप मैंने खाना खाया, बस दैट्स इट। मरने के बाद मुझे बताया गया कि मेरा बंदा होकर तूने मेरी बंदी को माफ किया, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जहां मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये है माफी, ये है दरगुजर, ये है फॉरगिवनेस। आप दुनिया में लोगों को माफ करें, अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। वो हदीस पाक भी है ना कि जो माफ नहीं करता वो माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाएगा। गलतियां हमारी, अगर हमारी फैमिली से गलती हो रही है तो देखो ना, मैंने और आपने किसी कंप्यूटर से शादी नहीं की, हमने इंसान से शादी की है, तो इंसान से गलतियां होती है ना, हमसे भी तो गलतियां होती है। हर बात पर अगर गुस्सा करेंगे, हर बात पर एंग्री हो जाएंगे और उसे बेचारी को डांटेंगे, तो यूं तो घर नहीं चलेगा ना। अभी तो बहुत दिन घर में रहना, ऐसा ना करें, तो काम डाउन हो जाए तो ये लॉकडाउन अच्छा गुजर जाएगा। ये अब्दुल्ला भाई, आप सिर्फ ये इस्लामी भाइयों को ही मैसेज दिए जा रहे हैं, घर में रहना है, घर में रहना है। कभी कभी सामने से भी फायर बैग ज्यादा आ रहे होते हैं, तो उनको भी बोले कि वो भी थोड़ा वो काम डाउन ही रहे ना। ये तो बेचारे चले अक्सर है, कुछ खामोश हो जाते होंगे। क्या इनको बात है, खाना बड़े पीना भी होता है। देखें मसला ये है कि हम उस टेरिटरी में आए हैं जहां हम कम आते हैं, होल्ड उन्हीं का है, तो हमें ही काम डाउन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस्लामी बहनें भी सुन रही हैं और उम्मीद है कि वो भी इग्नोर करेंगी और दिल बड़ा करके चलेंगी। और ये होता है असल घर में एक साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ऊंच नीच है, वाकई दरगुजर करना चाहिए, माफ कर। अच्छा, गुस्से की वजह से अब्दुल्ला भाई, ये तो चले गुस्सा एक बुराई है ना, लेकिन इसकी वजह से और मतलब बहुत सारी जो बुराइयां हैं ना वो पैदा हो जाती हैं, जो आखिरत को बर्बाद करती हैं। ये गुस्सा जो है कभी हसद को लेकर आता है, कभी गीबत को लेकर आता है, कभी बदगुमानी को लेकर आता है, कभी कहता है बस इसको मैंने छोड़ना नहीं है, फिर वो ढूंढ रहे होते हैं, उसके ऐप ढूंढने की तरफ लग जाते हैं, कोई मौका मिल जाए मुझे मिल जाए। जी सही कह रहे हैं आप, बंच ऑफ बैड डीड्स है, बंच ऑफ बैड डीड्स। कितनी खतरनाक इसकी शाखें आपने बताई हैं कि गीबत, तो हसद, तो तकब्बुर, उधर से देखे तो बदला, तो ऐब जोई, तो दिल आजारी। अल्लाह अकबर, एक गुस्सा तो क्या आया, गोया हराम कबीरा गुनाहों का बंडल पूरा आ जाता है, और वहीं गुस्से से काम डाउन हो गए तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे।
باپو آپ بھی جیلوں میں گئے ہوں گے مدنی کاموں کے لیے، اور مجھے بھی جانا ہوا بیانات وغیرہ کے لیے. کبھی جو پرزنرز ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کا انٹرویو لینا تو بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو غصے کی وجہ سے جیل میں پہنچی ہے. کسی نے گالی دی، اس نے سر پھاڑ دیا، اس نے ریونج لینے کے لیے کوئی غلط الزام لگا دیا، اس کے بعد وہ جیل میں چلا گیا. پہلے اسٹیج پر ہی معاف کر دیا جاتا، درگزر کر لیا جاتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جی صحیح کہہ رہے ہیں عبدالحی بھائی. پریزنس کے عبدالحنان بھائی بھی ماشاءاللہ ریگولر جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جیلوں کے اندر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. اور بہت سارے اسی طرح ملے اور کہتے ہیں یار وہ جو 1 منٹ اور 2 منٹ مطلب اس سے زیادہ نہیں ہے. Well, if I could control on that time myself, I wouldn't miss this stage. میں اس وقت ادھر نہیں ہوتا. آدھے اسپتال میں ہوتے ہیں اور آدھے جیل میں ہوتے ہیں، اور میجورٹی کیسز یہی آتے ہیں. ڈرگز وغیرہ کے علاوہ جو ہوتا ہے نا مار دھاڑ کا جو معاملہ ہے، وہ 30 سیکنڈ سے 1-2 منٹس کا یہ فرق ہوتا ہے. اس وقت قابو کرتے ہیں تو شاید زندگی مطلب قتل کر دینا، چاقو مار دینا، غصے میں آ کے سر پھاڑ دینا. میجورٹی کیسز از دس بیکاز آف دا اینگر. اللہ 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 کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. چلیں کالز لیتے ہیں. عمیر اتاری برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے غصہ. آج کل ویسے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آتا ہے، اور اس ٹاپک میں سلسلے میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. بہت سے اچھے مدنی پھول مل رہے ہیں حاجی عبدالحبیب سے. میرا حاجی عبدالحبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک کلام سنا دیجئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال پلیز. ماشاءاللہ پروگرام از ویری نائس. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. I live at شہید ملت روڈ. اور فضیل باپو کو تو خیر میں سن چکا ہوں. کراچی میں میرے دوست کے یہاں ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی. حبیب بھائی تو خیر کیا شیریں لہجہ ان کا الحمدللہ باثر لہجہ ہے. بٹ جو دنیا میں اس وقت کیوس ہے سب کو پتہ ہے. ایک چھوٹا سا سیل جو مارکس سے دیکھ نہیں سکتے اس نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. کیا کہیں، کہیں مسجدیں بند ہیں، کہیں حرم شریف دونوں حرم ہے وہ بند ہیں. بغداد چلے جائیں تو وہاں کربلا بند ہے. بڑا اداسی کا ماحول ہے شہر میں. ہر جگہ ایوری بڈی ایک ٹینشن میں. اب اس ٹینشن کو کیسے ریلیز کریں، ذرا اس کا کوئی حل اگر بتا دیا جائے تو بڑی مہربانی. جزاک اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آپ نبی پاک میں گم ہو جائیں ساری ٹینشن ریلیز ہو گی. اصل میں دیکھیں ٹینشن جو ہے نا سوچنے سے کم نہیں ہوگی. جو ہونا ہے وہ ہوگا. ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں. ہم بار بار یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اس ٹینشن والے ماحول کو پازیٹیو بنا لیں، لائف اپ کر لیں، نمازی بن جائیں. میں آج اردو چینل پہ جب دلوں کی راحت سلسلے میں تھا میں نے ایک بات کی تھی کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ان انٹینشنلی یا ان ڈیلیبریٹلی گناہوں سے بچ گئے ہیں. شراب خانے بند ہو گئے، جوا خانے بند ہو گئے، کلبز بند ہیں، بے حیائی کے اڈے بند ہیں، سنیما بند ہیں. آپ لکیلی گھر میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر کی ہے کہ آپ گناہ کی طرف نہیں جا پا رہے، تو پلیز اس کو عادت بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن ختم ہو آپ پھر ادھر چلے جائیں. تو اب یہ عادتیں اپنی سدھار لیں تو کیا معلوم یہ وائرس کی جو پرابلم ہے یہ ہمارے لیے نعمت بن سکتی ہے. یقیناً ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. ماشاءاللہ اذانیں بھی ہو رہی ہیں مدنی چینل پر، ساری دنیا میں اذانیں دی جا رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اور ہم دعا کرتے رہیں گے. لیکن ہم اس پہ سوچ کے اور بیمار نہ ہو جائیں. میری آج فضیل باپو بات ہو رہی تھی مکہ شریف میں ہمارے بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ان سے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک پورا گروپ ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کا. ان کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہارٹ پیشنٹ بڑھ گئے ہیں، اور جب کلوزلی دیکھا گیا کیوں بڑھ گئے تو پتا چلا کہ دل کمزور ہو رہا ہے لوگوں کا، خوف کے سوچ کر کہ یہ مر گیا تو یہ بیمار ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. تو اتنا سوچیں گے تو اور بیماریاں آ جائیں. ہمت میں رہیں، اللہ رسول کو یاد کریں، فریش رہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں. ہمارا انشاءاللہ یقین ہے رب پر کہ وہ ہماری ماں سے زیادہ ہمارے چاہنے والا ہے. وہ یقیناً ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے کراچی والے ابھی بھی جاگ رہے ہیں. بالکل صحیح. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کچھ جگانے کے لیے آتی ہیں، جیسا آپ نے بالکل درست فرمایا ماشاءاللہ. نیکسٹ کال پلیز. محمد عابد الطاری from Vancouver, Canada.
Bapu, your silsila Path to Success is a beautiful program, and alhamdulillah azza wa jalla, we make an effort here in Canada to watch it as well. On top of that, your topic today, anger, is a very, very important topic for our community, for ourselves. It's so important that you can think that Amir Ahl Sunnah Barakatuhum Aliyah has also made a point to keep that in the Madani In'amat, where the question is along the lines where it goes to say, have you made an effort to rectify and stop your anger? So anger plays a big role in how we live our lives and how we react with our community. We need to recognize the anger and to eliminate it and to rectify ourselves. And alhamdulillah azza wa jalla, it's the beautiful environment of Dawat Islami that constantly reminds us that we need to rectify ourselves and suppress our anger. And I want to just thank you guys for, mashallah, doing a silsila in English regularly, and may Allah Pak bless you and the entire team that makes this effort. Jazakallah khairan, make dua for us, inshallah, in Canada. We're getting towards the state of a lockdown almost in some cities. It's getting very aggressive with virus and everything, so make dua for us. Jazakallah khairan. عبداللہ بھائی دعا فرما دیں وینکوور سے کینیڈا. جی جی اللہ پاک کینیڈا والوں کی خیر فرمائے, ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. مجھے ایک دو نعتوں کی فرمائش کا کہا گیا, میں ایک دو شعر سنا کے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں, پھر آپ اپنا سلسلہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہ تو سوتے ہوں جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو سائے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک, ہاں ان کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے, جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں, یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹور نہیں, پر مینو شوق مدینے جاون دا. میرے دل وچ حسرت ہو نہیں, آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی اور بھی کالز آئیں گی تو ہم کیا جواب دیں گے اگر آپ چلے جائیں گے تو؟ یہ باپ ہے نا انشاءاللہ, وہ آپ کے لیے کال چلا دیں گے انشاءاللہ. سب کو میرا سلام دیجیے گا سب کو. اللہ کریم سارے عاشقان رسول کی خیر فرمائے. اصل میں سچی بات یہ کہ کچھ اور مصروفیات ہیں, نیت ہے کہ کچھ صراط الجنان کے لیے ریکارڈنگ کرنی ہے, تو وہ صبح سے پہلے کچھ کر لو انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے رات کے اس وقت دیا, اللہ آپ کی جان مال میں برکت دے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عبدالحنان بھائی ٹاپک چل رہا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحنان بھائی, we just want to carry on from
the environment at home and with getting angry. There's one thing which I think it's important to us to understand is sometimes when there's two children quarreling with each other, or you have 2 or 3 children in the house, and one makes a mistake. At that time, the anger sort of comes out on one specific child, or sometimes it's like this because you think that he's the one who's done it. It's not necessarily that is the child who's done it. It could be that someone else has done it in his place. And at this time, because we are at home, you're observing these things now. You know, you don't know what's happening. आप मुझे क्यों देख के कहे यार you क्या मतलब just बोले मत ही जाना या ना आप you क्या कर रहे हैं क्या चाहते हैं sometimes this is why we need to be calm at that point, not taking out on one individual child or the other one, or he's the one who's done this, he's the one who's made. It's a time to just either move away from the scene if something like this happens. Like the kids will break glasses, it's just that we haven't been observing and seeing them. Kids will be doing something like along these lines which we don't normally see. So these things are going to happen in the house. It's a time for us to be patient. It's a time to us to control our anger. You have something like this happening, either walk away from the scene, or calm yourself down, or either make a little comment out of it, a joke out of it. I normally find that's a way to overcome your anger as well. Sometimes, when you take it in a different direction, rather than the scene what's happened, you take it away from that, and you divert it, it cools you down at that time. So शायद भाई आपको भी cool करता है नहीं, cool mind है, cool mind. Bob, if you look at what the Hunamba is saying, tolerance, how much are we able to tolerate with our children? If our children have done something, how much are we able to tolerate, their behavior? Do we just remain calm, walk away, or speak politely to them, or do we start beginning to shout at them and show our anger towards our children? Likewise, if we're out with our friends or our workplace, what is our behavior there? If we look generally, if we look at a person who's drunk on the street, for example, and their behavior, how they behave. Likewise, if you look at a person who's angry and his instant reactions, what is the difference between both of them? They're both doing certain acts, without having thought about the consequences. But when they do realize, when that wears off, the anger wears off, or the intoxication wears off, then they realize what they've done or their behavior was completely out of order. They shouldn't have behaved in that way itself. And regretting at that stage, it may be a bit too late, because you might have said something to somebody which have hurt their feelings. You might have done certain act by assaulting somebody, causing somebody an injury, which a person will remember for the rest of their life, that this person, he hit me for a particular reason out of, nothing at all. And these things, come back to people in all circumstances, regardless, whether it's a year passes or 2 years passes. For example, if I say something to you in anger, and later I realize, well, I shouldn't have said that to Bapu, I shouldn't have said this to this person. No matter how much I, regret, at the back of your mind, you will still remember that he said this to me in a particular time. And that will always stay with you. It's a mental psychology which stays with the person itself. And it causes a problem within friends, causes problems within families, between children. Therefore, trying to control our anger is something which we need to learn. If we look at, how we instantly react towards people. For example, if we look at the incident of Sayyidina Ali Karim, when he was fighting one of the chief of the non-believers at the time, and although they overpowered him, threw him on the ground, they were about to kill him. When the man, spat at him, they instantly stopped and moved away. Allah. And the man said, look, you could have killed me, why didn't you? Hazrat Ali says, well, before I was fighting, I was going to kill you for sake of Allah Almighty. When you spat at me, my anger came out. Therefore, I do not want to be responsible for such an action due to my own anger. Therefore, I am letting you free. And looking at that action itself, that person accepted Islam. जी माशाअल्लाह, बिल्कुल. और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहें. वो यही चाहता आपस में लड़े, गाड़ी टकरा जाए, गालियां दें, ताने दें,
इज्जतों की धज्जियां उड़ाएं, घर वालों को जो है वो बुरा भला कहें, बच्चों को जो है वो शफकत ना दे, बच्चों को भी जो है ना वो बुरा भला कहें, मतलब ये चीजें शैतान चाहता है। हम मुसलमान हैं और शैतान हमारा दुश्मन है, हमें बचना है इन चीजों से और बिल्कुल इसको गुस्से को अपने काबू में भी रखना है, हर जगह खुला नहीं छोड़ देना है कि जब देखें गुस्सा आए तो किसी गुनाह पर ही जाकर खत्म हो जाए। बहरहाल जो हमारे उर्दू के मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनका सिलसिला कोई और सा होगा, इंग्लिश पर ये हमारा जो है सिलसिला प्रोग्राम ये चलता रहेगा, तो यू कैन वॉच समथिंग एल्स ऑन उर्दू मदनी चैनल इंग्लिश। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम। हफीज भाई, एंगर एंगर एंगर, बड़ी आवाज सदाएं बड़ी आती है लेकिन काबू करना बड़ा मुश्किल है। गल ये ना शाह जी, ये चैनल मदनी चैनल चलाने का मकसद ही यही है जी कि तब्दीली अच्छा है जी लोगों में, मुसलमानों में। देखो ना इन्हें जड़ियाँ गल्लां कीतियां तो अल्लाह ताला कुरान पाक च कह इरशाद फरमाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कू अनफुसकुम अहलीकुम नारो जी, ठीक। इन्हें गल कीती ने बच्चे गिलास तोड़ छोड़िया जा जी, ठीक है। हुण तुसां अगर गिलास त्रुटी गया, तुसां रो चाड़िया, उस पर शाउट किया जी, ठीक है, क्या रिजल्ट हो सी? अगली दफा अगर कोई गलती हुई उसने को लूं या गिलास त्रुटा, वो सच नहीं बोल लगा या बोल लगी, वो अपने आखसी फिर अब्बा डंड बासी, फिर अम्मी डंड बासी। ये क्या होता है डंड हफीज भाई? शाउट कर, अच्छा शाउट कर, ठीक है, पता चला। उन क्या किया तुसा अपनी औलादी की झूठ बोलना सिखाने पे हो इनडायरेक्टली, ठीक ठीक है। तो झूठ बोलना जन्म विच खड़ने ना, अल्लाह अल्लाह, तुसीं हर गल विच है कि तुसा औलाद की कार है कि बचाना जन्म विचों, सही। और तुसा ने सब तक सब बच्चे डंड बाने, बच्चे भी बाहर शाउट करने असल मदरसे क्यों? और जो तखने ना अपने माओ प्यो की डंड बाने हो शाउट करने, वो उथों सीखने रहने जी। ये नहीं कि सानू सिखाने आ तुसा ये करो, और जो कुछ करने आप भी तो डंड बाने पे सन, सुलझे हुए माँ प्यो आप जड़े कदे भी लड़ाई नहीं करने, वो होने मैं दस सुलझे केड़े हो सन, अब्बे की रो चढ़िया ना अगर या हमदे की ते बीवी साइड पर हो जासी जी, बड़ा मुश्किल है हफीज भाई जी। असल ये तो सिखाने की कोशिश करने हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, असल तो बाई सीखने हैं ना, ये हफीज भाई समझाने की और सिखाने की कोशिश मदनी चैनल वाले कर रहे हैं। हाँ, तो जब बीवी के गुस्सा आ गया पता लगी गया तो हम 10-15 मिनट निकालो नहीं, उससे भी कम बीवी आपको आई जैसे अच्छा ये होया वो होया तो क्या तुसा सो ट्राई तो करो ना। अब मेरे सुन्नत की पूछा ने जी तावीज दो, मैं जो भी कार लड़ाई हुई पैनी जी, तो वो वाकया तो मतलब हाँ ठीक है तवीज है रख, जिसला भी कार अच्छा ना कराला ये दंदा रखे कि नहीं, जब गुस्सा आए तो दांतों में दबा लो, गुस्सा है तो और अच्छा तो और दबाया है। तो हूं गल यही है कि जब तक दोवां विचों एक दर गुजरना कसम धागा दोवां पासों छिकसो ना तो त्रुटसी जी हफीज भाई, तो त्रुटने ना छिकना टाइम एक छोड़दा है आग पर, सही कह रहे हैं जी। किस मारो ज्यादा जड़ी है ना असल सोचने की गल है, मैं तो चलो मारी बीवी तो भेड़े आ, औलाद तक नहीं पिया सही, ठीक है। उन्होंने टेंशन, उन्होंने पर डिप्रेशन, उन्होंने जी एफिशिएंसी है वो कट होनी पी, वो सीखने पे वो सिक्सन फिर एक दूसरे नाल भी वही कर सन जी जी। और बाहर जासी उन्होंने गल पता लगी जाना एक केड़े खानदान ने बच्चे में, सही। अच्छे माहौल में फिर उनकी परवरिश नहीं होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, थिंक अबाउट इट, इफ यू फाइट हस्बैंड एंड वाइफ फाइट इन फ्रंट of the children, nothing what's the children are getting from there, what's they learning? वो देख रहे हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो देख रहे हैं बाप शाउट करता है, माँ शाउट करती है, अब उनकी क्या तरबियत हो रही होगी? आपको कोई प्रॉब्लम देखिए हो जाता है घर में, हम भी मानते हैं, हम भी घर में रहते हैं, कोई जुपिटर से तो नहीं आए, दुनिया में रहते हैं सारे, हो जाती है ऊंच नीच घरों के अंदर, लेकिन कमरे के अंदर हो जाए, बाहर निकले बच्चों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहे, ताकि बच्चे जो ये चीजें ना सीख सके, बच्चों की तरबियत इस तरह ना हो कि लड़ाई झगड़े वाली बच्चे देख रहे घर के अंदर इस तरह। फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो ये बच्चे बातें करते हैं, आपस में बताते हैं पता ये हो गया, मैं ये हो गया, फिर और पता नहीं क्या क्या फितनों के दरवाजे खुलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमको ये जो गुस्सा है इसको काबू करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास निगरानी शुरा का एक पैकेज आइए उसको लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर कुछ कॉल्स भी हैं। Knowledge is the way to Jannah. निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है, जल्दबाजी और गुस्सा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुस्से में बंदा जल्दबाजी से काम लेता है और बहुत सारे नुकसान कर बैठता है। इस हवाले से मदनी फूल अता फरमा दे कि उस वक्त गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। गुस्सा जब आए तो गुस्से के इलाज पर गौर किया जाए, और अमीर अहले सुन्नत का बाकायदा हिस्सा है गुस्से का इलाज, उसका मुताला कर लेंगे इंशाअल्लाह
عز و جل غصے پر قابو پانے کی امید ہے کہ سعادت نصیب ہو جائے گی. کہ غصہ آئے نا تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر ممکن ہو نا تو وہاں سے ہٹ جائے, اس جگہ سے ہٹ جائے, کیونکہ عموماً سامنے سے بھی غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ کو میرا خیال نہیں ہے تو تجھے کون سا میرا خیال ہے, آپ جلدی آ جاتے تو میں کون سا مطلب کہ باہر گھوم پھر رہا تھا, آپ کو وہ ہے ہی نہیں کچھ, میں یہاں تکلیف میں ہوں, مر رہی ہوں. تو کہاں مر رہی ہوتی تو میرے سامنے ہوتی. اور باپ رے باپ جو فائرنگ ہو رہی ہوتی ہوں گی, اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. اب یہ مطلب کہ یہ جو پتھر پہ پتھر ٹکرا رہا ہے تو چنگاری پہ چنگاری ہو رہیں گی نا. آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مسکرا بھی رہے ہو گے, یار یہ تو گھر کی باتیں کر رہا ہے ہم لوگوں کی. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, مانتا ہوں کہ غصہ یہ اس طرح کا مزاج گھر میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا سا غور کریں گے نا تو کوئی ایک فریق ایسا ہے جس کے بارے میں خاص تاکید آئی ہوئی ہے, وہ ہے بیوی. یعنی اس سے کسی صورت میں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. یہ بات تو آپ بھی مانیں گے, جو میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, جو قرآن اور حدیث کو پر یقین رکھتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بات تو ہے نا کہ اسلام و دین نے, مذہب نے, شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس طرح کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس کا نچوڑ یہ نکلے گا نہیں نکلے گا کہ شوہر حکیم ہے, شوہر افسر ہے. عورت کو چاہیے کہ بس وہ نرمی اور جھکنے کی عادت پیدا کرے. آپ بولو گے یار یہ تم آدمی ہے تو آدمی کی فیور کرتا نہیں. حقیقت یہ کہ میں اپنی اسلامی بہنوں کی فیور کر رہا ہوں اور میں آپ کا گھر بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری کسی اسلامی بہن کا گھر ٹوٹے. آپ نگران شورا کا پیکیج دیکھ رہے تھے اور واقعی بہت سارے مدنی پھول ملے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبدالرحمن بھائی, غصہ, ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بڑی پیاری بات کہ اے بیٹے غصے کے وقت نا عقل ٹھکانے نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نا اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے, تو یہ بھی ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. لیکن بزرگ فرما رہے غصے کے وقت عقل ٹھکانے نہیں ہوتی انسان کی. جس طرح جلتے تندور میں زندہ آدمی کی روح قائم نہیں رہتی, لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جسے سب سے کم غصہ آتا ہے. دیکھیں غصہ آ ہی جاتا ہے, لیکن جس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے نا فوراً ہی. بہت سو کا غصہ پہلے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, بہت سو کا غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے, فوراً ختم ہو جاتا ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں کہ یار فوراً ہی ختم کر دیتے. آتا بھی بڑی دیر میں, بہت دیر میں, برداشت کرتے کرتے, اور کچھ کا آتا ہے فوراً جیسی بات کی بٹن دبا ہوا ہے. ان کا بٹن لگا ہوا فیض بھائی, جیسے سوئچ آن کرنے کی بات ہے اور وہ پڑنگ کر کے نا وہ اس میں سے نکل آتے ڈبے سے باہر. یہ روایتیں چشنا نا کہ 4 طرح نے بندے ہوئے. جی, ایک تو انہیں کہ جلدی غصہ آشنا, جلدی چلا بھی جانا. جی, مطلب اتنے پیا ہوا غصہ نکے پر گل ہوئی نہیں تے. ایک وہ ہے کہ جلدی تشنا پر ٹگا رہنا تو دیر نال جانا نے. ٹھیک. ایک وہ ہے اشنا دیر نہ لا, جی, پھر جانا بھی دیر نہ لا کو. اچھا. تے چوتھے وہ ہے کہ دیر نہ لشنا نے جلدی چلا بھی جانا. جی, فرمایا اے چنگے لوگ ہیں سبحان اللہ, جنہیں کہ دیری نہ رو چڑھنا, جی, تے جلدی چلا جانا. ٹھیک, صحیح. جی عبدالرحمن بھائی. The pious people, rahimahumullah, they had this uniqueness. When they got angry, Sayyidina Sulaiman Farsi radiyallahu ta'ala, someone swore at him. And he said that if on the day of judgment my sins, and the scales of my sins are heavier, then I am worse than what you have said to me. And if my scales of good deeds, my good deeds are heavier, meaning my sins are not heavier than my good deeds, then what you have said, I don't care about it. Right? This is how they would get rid. And one pious person, rahimahullah, someone said something to him, someone swore at him, and he said, if you what you have said, this is the truth, then may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me. And if it's not the truth, then may Allah forgive you. Look at the way in the state of anger. Now someone's swearing at them straight away, how they are replying in this way. And this was a way to calm themselves down as well. Because what they bring out with words in this way, the focus, if someone says something too bad, just think yourself, maybe I was worthy of that.
You know, I'm one of them people. I'm not one pious. And this is a way to overcome your nafs as well. And at the same time, if one humbles himself down at that time, he will able to overcome his anger. And this is what the Sahaba, the awliya did. When someone swore at them, when someone said something bad to them, at that time they overcome the anger. They will put themselves down. They will humble themselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, that I'm nothing really. And this is how they control their anger. If we follow the footsteps of the pious predecessors, rahimahumullah, we'll able to overcome our anger in this way, inshallah. MashaAllah. Today's question, دوبارہ آپ غور کر لیجئے اور دیکھ لیجئے. You can send your messages کہ which is the longest surah of the Quran Pak. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ وہ آج جو ہے ہمارا آج کا سوال ہے. بھیج سکتے ہیں. اور ایک قرآن دازی جنہوں نے 313 ٹائم درود پاک پڑھا ہے یا سورہ ملک پڑھ لی یا سن لی، ان کی ایک قرآن دازی ہوگی. تو ہمارے پاس 10:45 تک UK ٹائم GMT جو ہے ہم انشاءاللہ اس وقت تک کالز لیں گے، آپ کے میسیجز لیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور کالز اور پیکیج ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، ماشاءاللہ اذانیں دی جا رہی ہیں اس وقت مسلم کنٹریز کے اندر، پوری دنیا میں. امیر اہل سنت نے بھی الحمدللہ اعلان فرمایا کل سے، اور یہ غالباً کنٹینیو پورے ہفتے غالباً اسی طرح ہی ہے، بلکہ جب تک اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو یہ جلد سے جلد وبا جو ہے یہ چلی جائے گی. کیونکہ اذان دینے سے جو ہے نا یہ جو وبا بلا ہوتی ہے نا یہ چلی جاتی ہے. بہت ساری روایتوں میں ہے اور اقوال میں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس دن جو ہے وہ بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر اذان دی جاتی ہے تو ادھر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. اسی طرح غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو تو اذان دی جائے تو غم تکلیف دکھ دور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کرونا وائرس جہاں جہاں پھیلا ہوا ہے تو الحمدللہ آپ ڈیلی 10 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق ایوری ڈے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اور آپ اراکین شورا کے بھی کلپس دیکھ رہے ہیں اور مبلغین کے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اذانیں دی جا رہی ہیں. یہ بھی الحمدللہ ایک مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات پانے کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا، ہے نا حفیظ بھائی؟ یہی گل ہے تو کوئی اینا ہنے کے سن وجہ سو ہے جی، لیکن ایک موقع تو تھا نا اللہ تعالیٰ کو ثواب مل رہا ہے اذان دینے کا. جی بالکل. تے موقع ایسا کو سواب بھی ملنا، ٹائم بھی ہے، پھر استغفار توبہ ہر ویلہ کرنی چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 70 والی دیہڑی کرنے ہونے سے اتنی کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس قسم کی بات سی. اسے کس کھانے مارے ہو، امت کس کھانے مارے ہو. صبح شام توبہ کرو، نماز نہیں سے پڑھی یار، نماز شروع کر، نماز تو پڑھنی سی نا. کیا پتا کسی نے شروع کرنے نہ کچھ بندے نہیں اللہ تعالیٰ کے دا پسند آئی جائے. اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر چھوڑا ہے. جی سب سے اذان دینے نہ آنے راہ بھولی جاؤ، جنگلی اذان دیو تو کوئی نہ کوئی راہ دسنے لائی جیسی. اس سے بہت ساری گلیں، لیکن ڈرنا اللہ نیڑا تو انہیں کوشش کرو نا کسی طریقے نہ. آپ those who are watching مدنی چینل please also you can give azan in your own house. جی ہاں، اذان دیں اپنے گھر میں. کوئی اور پریشانی یا کوئی اور وبا ہوگی انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی. تو انشاءاللہ نیت کریں، آئیے اس کے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں، روزانہ اپنے گھر میں اذان دیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ کرونا وائرس اور بھی جو وائرس ہیں یا اور بھی کوئی بلائیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو محفوظ فرمائے گا. ہمارے پاس 1-2 پیکیجز اور بھی ہیں، آئیے اس کو بھی لیتے ہیں. مزید مدنی پھول ملتے ہیں ہمیں. Knowledge is the way to Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.
सादत हासिल की अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने जब तरगीब दिलाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली की ये तरकीब है। बल्कि मैं आपसे भी अर्ज करूंगा जो हमारे यूके यूरोप के आशिकान रसूल है जहाँ भी देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जितना मुमकिन हो सका आप भेजें अपने क्लिप और इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका हम आपके अजान के क्लिप उसको चलाने की कोशिश करेंगे ताकि एक तरगीब हो। एक तो अजान की बरकतें भी मिलेंगी, दूसरा एक मोटिवेशन होगा। अगर आपके जो बच्चे समझ रखते हैं, हाँ जो समझ रखते हैं उन बच्चों को खड़ा करें और बच्चों को भी पता चलेगा क्या है, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो क्लिप जो है कल से इंशाअल्लाह चलाने की। तो आप भेज सकते हैं अपने बच्चों के, या आपने अगर अजान दी है तो इस तरह इंशाअल्लाह मजीद लोगों को भी मोटिवेट होगा, अच्छी अच्छी नीयतें होंगी तो इंशाअल्लाह इसका भी सवाब मिलेगा। जी मजीद हमारे पास कॉल्स और पैकेज जो है वो भी चला दें। Knowledge is the way to Jannah. 4 यार की निस्बत से गुस्से की आदत निकालने के लिए 4 औरात। नंबर 1, जिसको गुस्सा गुनाह करवाता हो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले। खाना खाते वक्त 3-3 बार पढ़कर खाने और पानी पर भी दम कर ले। नंबर 2, चलते फिरते कभी कभी या अल्लाह या रहमान या रहीम कह लिया करे। नंबर 3, चलते फिरते या अरहमर राहिमीन पढ़ता रहे। नंबर 4, पारा 4 आले इमरान की 134वीं आयत का ये हिस्सा रोजाना 7 बार पढ़ता रहे। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जी बिल्कुल, ये इलाज भी हम करना चाहिए। ये आपको गुस्से का इलाज अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है क्योर फॉर एंगर, इंशाल्लाह ये उसके अंदर आपको मिल भी जाएंगे। अब्दुल हन्नान भाई और भी बहुत सारे इलाज हैं, जैसे बैठ जाएं, वजू कर लें, लेट लें, लेकिन खामोश होना ना ये बड़ा बेहतरीन इलाज है। क्या कहते हैं? और मुस्कुरा देना सामने। This is the thing. I think the smiling, what you said, it helps a lot as well. Sometimes it sort of takes it into you when you smile at that time. But sometimes you come in a condition that you smile at the person. He's saying, "Why are you smiling at me now?" He wants you to come out with the anger. You try to smile it off. People take this as even. It gets them into the emotional even more. और चढ़ना। ये भी तो सीखना पड़ेगा ना, when you should smile and when you not. स्माइल हर चीज सीखी जाती है। ये थोड़ी है कि अब आप किसी का इंतकाल हो तो स्माइल कर रहे हैं वो गुस्से में और आप जाके खीखी करके हंस रहे हैं, तो वो तो फिर हो सकता है कुछ और ही मामला हो जाए। तो सोच समझ के मुस्कुराना भी है, सोच समझ कर बातें भी करनी है। A place where it works, Bapu, is with your family, the mother of your children. If you smile at her when she's angry, right, then it'll calm things down. But sometimes it doesn't work outside. काम कर ही देता है कुछ ना कुछ। बहरहाल एक अच्छा इसकी एक प्रैक्टिकल मैं आपको करता हूँ। एक बच्चे ने गुस्से में आके ना चीजें तोड़ दी, फिर बाद में अगर आप रुजू कर लें। एक वालिद समझदार थे, उन्हें बोला बेटे को गुस्सा बड़ा आता था। कहा बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना तो ये दरवाजा है ना, इस दरवाजे में कील ठोक देना जब भी गुस्सा आए। अब दिन में उसको जब गुस्सा आया उसने एक कील ठोकी ठा, एक कील ठोकी ठा। एक दिन में, मतलब हफ्ता नहीं, एक दिन में उसने जो ना 20-25 कीलें ठोक दी। वालिद साहब आए, देखा, देखिए समझाने के भी तरीके होते हैं। वालिद साहब ने देखा 20 कीलें जो है ना वो उसमें दरवाजे में ठुकी हुई हैं। बच्चे को कहा अबू साहब मुझे गुस्सा आ रहा था तो आपने कहा था बस मैंने कीलें ठोक दी हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा अब जरा ये तो कर दिया आपने, ठीक है, जो आपको गुस्सा आपने कील, अब जरा इसको निकालो सही। अब जब उसने कील निकाली तो कहने लगे बेटा आप दिखाओ ये क्या लग रहा है। वो दरवाजा तो लग नहीं रहा था, हाँ, कुछ और बन गया था। बोले यही होता है जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा आता तो अकेला ही है, एक ने कील ठोकी है, लेकिन जब आपने वो निकाल दिया ना गुस्सा तो उसका हुस्न जो होता है, उसका अखलाक जो होता है, उसकी जो अकल होती है, उसकी जो खूबसूरती होनी थी ना, हुस्न जो उसकी क्या कहते हैं निखार जो था, वो सब कुछ लेकर चला जाता। यही हुआ कि उस दरवाजे की पूरी खूबसूरती बर्बाद हो गई। गुस्सा निकाल लिया उसने, कील निकाल ली उस जगह से, लेकिन वो जो ठोक दिया था ना उसके अंदर दरवाजे में वो फिर रह ही जाता है। तो इसीलिए गुस्सा करते वक्त सोचना चाहिए ना हफीज भाई। जी देखो शाह जी गल यही है, असा खास कर दावत इस्लामी जड़ दावत में काम करने इन्हें किते बहुत सीखने की जरूरत है जी जी। आम पब्लिक की भी थी है, असा अगर दीन ने काम करना चाहते हैं ना
تے دین نہ کم بعض اوقات بائی تے نہیں ہونا جی کری تے ہونی ٹھیک جی. مفتی دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ نے رحمت پہ جائے آمین. تو کو کرائے انہوں نے بچے انتظار کرنے سے کہ بچہ تا سفر کھایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے انہوں نے کردار سا کرائے وچ جی. اس طرح ہی اگر تو کار چاہنے ہونا کہ کار بہتری اچھا ہے, کار بچے فرما بردار ہون, بیویاں ٹھیک رہے, بچے بڑے ہون, سلجھے ہوئے ہون, اور لوگ بھی تکھن یا سے کار نے بچے, تو تسا کی کیا غصے پر قابو رکھو. جی غلطیاں ہونیاں ہر بات ہونی نہیں, سو کچھ ہونی. اور میں دسم کار بھی نہیں باہر بھی مالک بن دینار نہ واقعہ بار بار سنانے ہیں. سبحان اللہ. کچھ یہودی کل مکان کے اندر کرائے پر جی, تو او گند انہوں نے بیڑے سٹی چھوڑنا سا, بیڑا سا انہوں نے اسی اونچا سا مکان تو اے صاف کر چھوڑنے سے روز جی. حالانکہ تکو تبلیغ نہ کیا طریقہ ہے. ایک دن آیا ہے نا تسی گرو نہیں چڑھنا, میں سٹی چھوڑنا گند ہے چڑھنا. نان مسلم پوچھ رہا ہے غصہ تو جی, غیر مسلم پوچھنا جس کو لوگ اندہ نہیں ہو. اچھا او پوچھا نے بھائی کہ تسا رو چڑھنا نہیں, چڑھنا رو ہوتا ہے. پھر میں اس کو پی جانا کیا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہے ہمارے قرآن کہ او جڑے غصہ پی کنے تو لوگوں کو درگزر کرنے تو جدوں اللہ کی پسند کرنا چاہنے تو میں اللہ نے محبوب بننا چاہنا ہے. انہوں نے آیا بھائی ہاتھ کڈ جی, ہاتھ کڈ تو میں کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. بعض اوقات تساں نے اعمال سو بھی لوگ تساں ایتھے مطلب رہنے جانے اٹھنے بساں اٹھنے جانے ہیں اور کوئی کرنے ہیں محلے چ رہنے ہو, تساں نے اصل عملہ کو لوگ اصل نزدیک اچھا مسلمانوں نے نزدیک. صحیح جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حفیظ بھائی. اصل میں کردار جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ. ہم کل پرسوں بھی یہ بات کر رہے تھے, بہت معنی رکھتا ہے, بہت چیزیں رکھتا ہے. گھنٹوں کی اسپیچ وہ نہیں رکھتی جو آپ کا کردار رکھ دیتا. لوگ متاثر ہوتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں. تو کچھ کالز ہمارے چائنا وچ جی انہیں کی زبان ہی کون سی اشنی جی کتنے مسلمان ہیں. اے مسلمان اتھے گئے کاروبار کھولے نے, انہوں نے ڈیلنگ تکھی تے کاروبار تکھی تو اتھے لوگ مسلمان ہو رہے جی. انڈونیشیا, ملیشیا, یہ جو فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں واقعی اسی طرح ہے. تو بہرحال کچھ کالز اور ہیں, اگر ہیں کالز اور پیکج وہ چلا دیں پھر ہم مزید انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. میرا نام محمد اویس ستاری ہے, میں ہالینڈ دے شہر روٹرڈیم تو عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ فضیل شاہ صاحب بہت مبارک, تہاڈا سلسلہ بہت ہی پیارا تے یقیناً دلاں وچ راحت لے کے آ رہا ہے. دن نو ایک تھکاوٹ جی ہوندی ہے, ایک گھر دے نال ہوم ورک تے آفس دے کام تو رات دے ٹائم فیملی نال اس طرح بہ کے بہت ریلیف مل رہی ہے, امید مل رہی ہے. تے یقیناً جنت نو جان دا جڑا رستہ ہے او دے بارے چنگیاں چنگیاں آسان گلاں سیکھن نو مل رہی ہیں. اج دا ٹاپک بھی بہت مدینہ ہے تے ہے بھی جے اسی چپ رہنا سیکھ جاویے تے ساڈے واسطے بڑے ہی کام آسان ہو جاون. ویس بھائی ماشاءاللہ تسی بھی بڑی چنگی گل کیتی ہے, ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ آپ کو بھی برکت دے. آپ نے ہالینڈ سے کال کی بڑے پیارے انداز میں, ماشاءاللہ اللہ آپ کے گھر بار کو شاد و آباد فرمائے. اور جی ہمارے پاس مفتی قاسم کا بھی ایک پیکیج ہے, لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں, نے کہا نا کہ واقعی ٹینشن ہوتی ہے, آتے ہیں تو ایک ٹھنڈا. تو کسی نے برف ہے نا آئس, کسی نے آئس سے پوچھا کہ تو ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہے, تو برف نے آئس نے بڑا فکر انگیز جواب دیا. برف نے کہا میرا ماضی بھی پانی ہے, میرا مستقبل بھی پانی ہے, تو پھر گرمی کس بات کی. غصہ آتا ہے, گرمی ہوتی خون. برف نے کہا میرا ماضی بھی پانی اور میرا مستقبل بھی پانی ہے, تو پھر گرمی کس چیز کی ہے. اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور انسان کا فیوچر بھی مٹی ہے, تو پھر غرور کس چیز کا ہوتا ہے, پھر تکبر کس چیز کا ہوتا ہے, پھر یہ انا پسندی کس چیز کی ہوتی. نہیں میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہی سب کچھ. یہ جو میں ہوتی ہے نا, جو سب سے زیادہ میں کرتا ہے, پہلے وہی بکرا نیچے آتا ہے چھری کے, یار یہ شور کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ غرور, تکبر, انا, یہ غصہ بھی بہت اس وجہ سے آتا, بندہ کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, آئی ایم سم تھنگ, ہے نا. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. ورنہ برف سے ہی سبق سیکھ لے, برف کیا سکھا رہی ہے ہمارے کو. تو بہرحال مفتی قاسم کا ایک پیکیج ہے, پھر مزید مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ, قرآن دازی کی طرف بھی چلتے ہیں. ان لوگوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں کہ جو اپنی جان
ہتھیلی پہ رکھ کے ان کا علاج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے نا, جو مسلمان ان کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا خطرہ ہے اس کا کہ وہ بہرحال اپنے اول تو جیسے بہت ساری جگہوں پہ تو وہ حفاظتی انتظام ہی نہیں ہے جو ڈاکٹر کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ہے یا نہیں دونوں صورتوں کے اندر وہ لوگ کہ جو بہرحال کسی نہ کسی طرح افیکٹڈ اور انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں, وہ بہرحال اپنی ایک جان ہتھیلی پہ رکھ کے ڈیوٹی دے رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ جان کی اور ان کی جو ہے نا وہ صحت کی حفاظت کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں. تو یہ واقعتاً یہ ان کی عظمت بھی ہے اور یہ ان کی بہت بڑی قربانی بھی ہے. ابھی پنجاب کا ایک سرکاری ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے ملتان کا, تو ان کے ڈاکٹرز نے بھی ایک اپنا 24 آور جو ہے وہ اپنے نمبرز شیئر کر دیے کہ بھئی کوئی بندہ کسی بھی مرض کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہے, رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر لے. یعنی اس مرض کے بارے میں بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو لوگ ہاسپٹل یا کلینک جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں نا. یعنی کسی بندے کو نارمل مثال کے طور پہ اس کا پیٹ ہی خراب ہے لیکن وہ ہاسپٹل جاتے ڈر رہا ہے کیونکہ وہاں خطرہ زیادہ ہے مریضوں کے آنے جانے کی وجہ سے. تو اب جن ڈاکٹرز نے گھر پر یہ سہولت پرووائڈ کر دی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے کہ لوگوں کو اتنی سہولت دی ہے, اتنی آسانی دی ہے. یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. سبحان اللہ. جی اب میرے خیال میں کچھ اسکرین اور کچھ ڈیلے نیٹ کا پرابلم آ رہا تھا. تو بہرحال عبدالحنان بھائی اور حفیظ بھائی ٹاپک چل رہا تھا غصہ اور غصہ. تو غصہ قابو بھی کرنا ہے اور غصے سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں سوسائٹی بہتر ہو جائے ہمارے گھر میں. اور ویسے بھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں جو آپ نے بولا نا بار بار گھر کے اندر, تو واقعی ٹینشن ہوگی, بچے بھی ٹینشن میں آئے ہوں گے کہ یار خالد بھائی کافی دیر سے خاموش ہے, خالد بھائی غصہ تو نہیں آ رہا نا بیٹھے بیٹھے, تو پانی بھی پی لینا چاہیے نا غصہ. جی کچھ فرمائیں. But we're talking about the household situation itself. There's a particular case which I'm going to refer to. Husband and wife, they were arguing, and they were arguing in front of the children quite regularly. And out of anger, one of the parents, they hit the child. After when they hit the child, when the child went to school, it was, bad. So, it shows the effect that we shouldn't, behave, argue in front of children in any way. The impact it has on others around. It's something which we should be careful about what we do. غلط ہے نا, کسی کو آپ مار رہے ہیں, کس نے اجازت دی, آپ اس طرح کر رہے ہیں, زیادتی غلط ہے. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے, تو ہمیں تو سمجھانے کا بتایا گیا کہ آپ سمجھائیں. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے, کوئی انسان ہے, کوئی جنگل میں تھوڑی رہ رہے ہیں ہم, کوئی جانور اینیمل تھے تو اینیمل کا کام ہے, جو آتا ہے اس کو چیر دیتے ہیں, پھاڑ دیتے ہیں, حملہ کر دیتے ہیں, جس کا ہوتا ہے بس وہ, جس کا راج چلتا ہے وہ راج چلا دیتا ہے. ہم تو انسانوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, محبت کی دنیا میں رہ رہے ہیں, پیار کی دنیا میں رہ رہے ہیں, اتفاق اتحاد کی دنیا کے اندر ہمیں رہنا چاہیے. یہ تو جنگل کا قانون ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں جو آیا ٹھا ٹھو کر دیا اس کے ساتھ, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. I just want to turn the table a bit other way around. We've talked about angry with children, but something which Haji Abdul Habib Bhai mentioned, that he's missing his parents at this moment. And now some of us might be at home with our elderly parents. And obviously when the elders are there, they will say things, or they will, it's part of their nature, and sometimes old age gets them into that anger. What we as children need to be doing also with our parents especially, and this is also a testing stage for us as well, is be patient with our parents. Parents will get angry at times, they will say something, it might make us angry as well. So as we are on the lockdown, this is something which we need to be cautious about. We need to save ourselves from anger, especially with our parents. And our parents, one should not really be getting angry with his parents anyway, because parents are those who, just keep in mind that they, when we did so many things when we were little, they just forgave us. They just let it go, let it happen. And today, when they are doing something, when they say one thing and we're getting angry over this, we should be very careful over this, and especially learn to forgive our parents if they've said something wrong, and especially be patient with them. That's the main people we need to be patient with our parents now. دیکھیں, معاف کرنا تو جیسے عبدالحنان بھائی نے فرمایا, ماں باپ نے تو بچپن میں ہمیں کتنی دفعہ, ہم تو آج تک غلطیوں پہ غلطیاں کرے جا رہے ہیں.
ماں باپ تو ٹھیک ہے آ جاتا، لیکن ماں باپ کا اندر سے نہیں ہوتا اتنا، اوپر ہی اوپر سے، وہ بھی ہمیں بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں غلط نہ چلا جائے. اگر کبھی انہوں نے غصہ کر بھی دیا، کوئی بات کر بھی دی، تو آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ آپ ماں باپ کے آگے تو قرآن میں کہ اف تک نہ کہو، ہے نا، اف تک کہنے کی ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے. یہ کوئی اچھے کا طریقہ تو نہیں. کبھی کھانا کھائیں، کبھی بیٹھے ان کے ساتھ وقت گزاریں اپنے ماں باپ کے ساتھ. مطلب وہ آپ کے دو بولوں کے لیے ترس رہے ہیں، وہ ان کو پیسہ ویسا نہیں چاہیے، ان کو آپ کا تھوڑا ٹائم چاہیے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پلیز اسپینڈ یور ٹائم ود یور پیرنٹ. لاک ڈاؤن ہے، اپنے سنس کو لاک ڈاؤن کر لیں، اپنے اینگر کو لاک ڈاؤن کر لیں، گناہوں کی چیزوں کو لاک ڈاؤن کرنے کا ٹائم ہے. لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ لاک ڈاؤن کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ماں باپ سے پیار محبت سے بات کرنا، بچوں پہ شفقت کرنا، نیکیاں کرنا، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ تو اوپن ہے. تو بالکل ہمیں سوچنے کا موقع ملا ہے کہ ہم گناہوں کی چیزوں کو لاک ڈاؤن کریں. لیکن جن چیزوں سے ہم دور تھے، نیکیوں کی، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے محبت شفقت کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. اور یہ موقع مل گیا ہمارے کو سوچنے کا، موقع ملیا. بالکل ماشاءاللہ. دیکھو نا عبد الحنان بھائی صاحب فرمانے، دیکھو پیرنٹس، والدین، انہوں نے چہرے کی طرف نگاہ کرنا اجنا ثوابہ ٹھیک مقبول. اچھا میں تو سمجھنا کہ سمجھدار بندہ تو وہ جس نے کار بچے بھی تے والدین بھی، یہ تے موقع ہے اس نے کول کہ بچیاں کی سمجھائے کہ میں بڈھا ہو جاساں تو تساں کیا کرنا ماڑے نال. جی جو کچھ تساں والدین نال کرنے ہو تکھنے پہ ہونے، یہ کیا کرنا. اس لیے ہے نا، اگر ابا اور یا امی اور کو رو چڑی گیا بلکہ جائی تے اک چوما انہوں نے، جی بچے بھی تک سے نے کیا ہونا پیا. آئے تو اندر کھلی جاؤ، ابا جی کوئی چیز چاہیے نہیں وے، ابا جی پانی پائیا نہ، وہ تکھنے پہ. اور روایتیں تے یشنا جو کچھ بھی تساں اللہ تعالیٰ ہر عمل نہ عذاب، چاہے دنیا دے چاہے مرنے سے بعد دے، لیکن ماں پیو نہ جو کچھ کر سو نا اس دنیا تک سو اس کی تساں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتے. آخرت تو اسی نا دنیا تکاسی اللہ تعالیٰ بھائی تو جو کچھ ماں پیو نہ کیتا او اسی اس دنیا چ اس نے نہ. تو میں تو یہ سمجھنا کہ جس نے بچے اولاد ہوا ہے وہ ماں پیو ہون، وہ اپنے آپ ایک ماری چھوڑا ہے. بس ماری چھوڑا مطلب ہے ان بچے ماڑے انہوں نے تربیت چاہیے نہیں مکی، یہی ماڑے سیٹ سے یہی بینک بیلنس ہے انہاں واسطے وہ کام کرا ہے جو اس کی نہیں چنگے لگنے، ضبط کرا ہے، نفس کی پکڑا ہے، وہ گلاں کرا ہے جڑے کو بھویں اس کی نہیں چنگیاں لگنیاں لیکن اولادی مارو انہاں دی تربیت ہوا ہے. صحیح. Hafiz bhai, you used to mention a story I remember in the days about a السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام آقا نظر کرم آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خدا کہ دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کرو میں آقا نظر کرم آقا نظر کرم سن لو عرض میری آقا نظر کرم بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا نظر کرم آقا نظر کرم. Locked up behind Bab, they're doing sentences, they're doing life sentences. They're regretting over that moment. کچھ بیوقوفہ کل مندہ کل پوچھا سے عقل کو تو سیکھی ہے اس کا ایسا بیوقوفہ کی تکی تکی وہ کام میں چھوڑ دیتے جڑے لوگ بیوقوف بھائی جڑے باہر جے وہ تے عقل سیکھی کے نہ پھر ہے جی 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 وہ تے کام کٹ کر چھوڑو ان تے ان جڑا نا یہ I think what happens is because if someone's relative is inside actions, they hold a grudge. They hold a grudge and they want to take revenge. And regardless what the circumstances may be, they still want to go ahead with it and they will take that revenge. Whether it's 6 months later, whether it's a few years later. That's the mentality because of the anger is still within them. And they hold that grudge in their hearts for a long time until they don't get that revenge. معاف کرو یار اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین معاف کریں معاف کریں معاف کریں موو آن یار ختم کریں کیا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے قرآن دازی ماشاءاللہ پھر ہمارا ماحول بڑھ گیا ہے آج اور آج کی جو قرآن دازی ہے بڑا زبردست وظیفہ ہے. بیکم فٹ اینڈ ہیلدی. کورونا بھی ہیلدی نہیں ہے تو گھر کے اندر ہے کھائے بھی جا رہے ہیں تو چلے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو فٹ اینڈ ہیلدی ہو جائیں گے. وظیفہ بھی ہماری مجلسی بڑی کاٹ چھاٹ کر لے کر آ رہی ہے آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ٹاپک بھی اور وظیفے بھی. یا مؤمنو بڑا پیارا نام ہے اللہ عز و جل کا. یا مؤمنو whoever recites this 115 times 115 مرتبہ whoever recites this 115 times and performs them on himself will become fit and healthy inshallah azza wa jal. بالکل چنگا کیا تفسیر میں چنگا ہو جائے گا فٹ اینڈ ہیلدی ہو جائے گا بالکل. 115 مرتبہ یا مومنو جو پڑھتا ہے اسکرین کے اوپر یہ وظیفہ آ رہا ہوگا تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آج کی قرآن دازی کا جو جواب ہے ماشاءاللہ آج تو تقریباً کوئی 80+ ہمارے پاس اور نام آ گئے ہیں. بہرحال یہ تھوڑا مکس بھی ہونا چاہیے. عبدالحنان بھائی سے قرآن دازی نہیں ہوئی ہے ابھی تک. کی ہے عبدالحنان بھائی لاسٹ ٹائم
نکال لیا آپ نے؟ چلے نکال دیں گے اس کو, تھوڑا مکس, پورا باؤل پکڑ لیں آپ, مکس کریں جب تک ہم نام بلاتے ہیں انشاءاللہ. بنت سلیم اسکاٹ لینڈ, ام حوریہ اٹلی, طلعت اتاری بوزلے گرین, بشارت حسین اسٹوک, وسیم اتاری برمنگم, عبد الرحمان نیلسن کنیس فاطمہ لیسٹر, ام وسیم برمنگم, بردر ساجد پریسٹن, سمیر اتاری نیچل, بنت صفدر جاوید مانچسٹر, عبد الستار چیسٹر. اچھا جی, بنت اصغر علی اٹلی, حیدر علی برمنگم, طیب حسین اسٹوک, محمد دانیال اسٹوک, محمد سلیمان اسپارکل, ام حسن کوونٹری, محمد حمزہ برمنگم, حمزہ حسین برمنگم, شہزاد احمد اسٹوک, بنت مشتاق اسٹوک, محمد عظیم برمنگم, عبد الواجد ناٹنگم, احمد علی یو کے, ام احسن اسمال ہیتھ, غلام فرید ایسٹن, بردر کیسر بلیک برن, بردر ندیم اسپارکل, بنت اعظم پیٹر برا, بنت یاسر ناٹنگم, محمد توقیر ناٹنگم, عبد المناف نیلسن, محمد احسان پیٹر برا, ام منیر ناٹنگم, محمد مشتاق اسٹوک, سبحان یاسر ناٹنگم, شمون اتاری اسٹوک, محمد امجد لوٹن, محمد ولی ڈربی, اویس اسٹوک, سیف الرحمان برمنگم, محمد کاشف مانچسٹر, محمد بلال ولن ہال, محمد قدرت ہال گرین, بنت یوسف اسٹوک, محمد قاسم برمنگم, ام یاسین ناٹنگم, محمد ذیشان مانچسٹر, بنت ریاست برمنگم, بنت اعظم ڈاربی, ام وقار مانچسٹر, محمد عمران والسال, وقار احمد مانچسٹر, بنت عبد الغفور مانچسٹر, محمد ذیشان برٹن, محمد احمد لندن, حسن اسیب واکنگ, ایان چودھری بریڈفرڈ, مظہر اقبال پیٹر برا, بلال شبی برمنگم, عمران قیوم کوونٹری. اور دیکھتے ہیں غلام فرید بھائی نے کس کا نام نکالا ہے, ہمارے عبد الحنان بھائی نے کس کا نام نکالا آج, آپ ہی پکاریں انشاءاللہ. مظہر اقبال پیٹر برا, مظہر اقبال پیٹر برا, ماشاءاللہ. کل یسٹرڈے یو آر دا لاسٹ ان دا لسٹ, اور یسٹر بھی آپ جیت گئے تھے اور آج پھر جیت گئے, کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. مظہر اقبال بھائی بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اچھا جی, شاہد بھائی آپ نے قرآن دازی نکالی پہلے پرچی نا؟ جی جی ہاں جی. اچھا چلیں پھر کوئی بات نہیں, حفیظ بھائی کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ. نہیں آج پھر نکال رہے ہیں کوئی شاہ صاحب کی خوشی کے لیے, حفیظ بھائی کی چلے خوشی کروا دیتے ہیں انشاءاللہ. مظہر اقبال بھائی کا پھر آخر میں نام تھا, جو آخر میں آ کے لے جاتے ہیں یہ, ماشاءاللہ. چلیں دیکھتے ہیں دوسرا کون ہے. قرآن دازی تو ابھی سے شروع کر دینا, پاک ملک اور پڑھنی ہے یا سننی ہے تو آٹومیٹک آپ قرآن دازی کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے, صرف نام آپ نے ڈیٹیل بھیجنی ہوگی. جی یہ نام آیا ہے محمد قاسم برمنگم سے. محمد قاسم برمنگم, ماشاءاللہ جی. قاسم بھائی مبارک ہو. اب یہ کون سے قاسم ہے, وہ بچہ قاسم کال کرتا ہے یا وہ ہے یا کوئی اور سا قاسم ہے, مجلس بتا رہی ہے جو کال کرتے ہیں. چلے بیٹا قاسم آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ. آپ کی کالز آتی ہیں, دلجوئی ہوتی ہے اور اچھے مدنی پھول بھی ملتے ہیں. اللہ کو عمل اسلامی بنائے, عالم بنائے. اور انشاءاللہ آج کا جو سوال اس کا جواب, دی لانگسٹ سورہ آف دا قرآن پاک, سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. حفیظ بھائی تسی کی بات ہو. شاہ صاحب سوال پوچھا سا کہ قرآن پاک قرآن شریف سب سے لمبی سورت کیڑی ہے جی, تے اس نے جواب سورہ البقرہ. سورۃ البقرہ یہ پہلے دوسرے اور تیسرے پارے جاتی ہے اور یہ سب سے بڑی سورت ہے. اس کو پڑھیں اور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تو مزے کو مزہ آئے گا. بڑے پیارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں غصے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مطلب غصہ آ ہی جائے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے, اس کو قابو کرنا جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے. آخری کچھ مدنی پھول بالکل فیو سیکنڈز عبد الحنان بھائی. Just like to say, Bapu, Imam Muhammad Ghazali rahmatullah alayhi, he mentions in Kenya Saadat that the majority of the people in the fire of hell will be because of anger. So majority of the people will be in the fire of hell is due to anger. And we should keep this in mind. Where there is a destruction for anger in the world, there is also a destruction saved from anger. And Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked advice from a man regards to asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam for some advice. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him the advice, do not get angry. He asked again, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not get angry. He asked again, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not get angry. So alhamdulillah, this is the advice from the Prophet sallallahu alaihi wasallam of saving ourselves from anger. And we should also save ourselves from anger, because the majority of the people who are in the fire are be due to Allah mein mahfuz farmaye. Shahid bhai, MashaAllah, Abdul Rahman Bhai mentioned that a believer
is the one who forgives and tolerates another person's mistakes. And Allah Almighty loves those who forgive. And on the day of judgment, Allah will reward them on the day of resurrection. You know, today we have so many problems. We should learn to control our anger and forgive mistakes of other people, regardless what they are. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی شاہ جی گل یہ ہے کہ چیز سیکھنے نہ نشنی جی اور تام جے دل ہوئے جے تساں دل اساں نے گلاں سنی نا یار غصہ تے ٹھیک نہیں اس گھراں چ خرابی باہر خرابی بچیاں چ خرابی تے تساں کی اساں آکھساں کہ امیر اہل سنت کتاب لکھی ہوئی غصے کا علاج جی اس کی پڑھنا چاہیے نا ضرور پرسوں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو سی ماشاءاللہ بالکل. اور اس کے ساتھ میں آخر میں عرض کروں گا کہ کل بھی ہم نے لائے تھے ذکر اللہ کی برکتیں. ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہم نیک بن جائیں پرہیزگار. آج کا ٹاپک کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم لوز ٹیمپر جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ فوراً نہیں ہونا چاہیے. کہیں الگ الگ لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یار اس کا پتہ نہیں ہیڈ ہی کچھ ہے کو مسئلہ ہے. اس طرح بھی نہیں کسی کو کہنا چاہیے کہ یار اس کا اسکرو ڈھیلا ہے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. یا ٹھیک ہے اگر کر دیا اس کو پیار سے محبت سے سمجھانے کی عادت بنائے. اگر آپ اس کو بولتے رہیں گے نا بولے گا ہاں میں تو ہوں غصے والا جاؤ جو کر لو. اب وہ تو وہ سمجھ رہا ہوگا میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اور بول لیں یار یہ بڑا غصے والا آدمی ہے تو بھائی یہ بولنے سے وہ ٹھیک تھوڑی ہوگا. اور وہ بھی کہتا ہاں میں غصے والا ہوں. تو اسی کو تو چینج کرنا. یہ یاد رکھیں تتلیاں نا جو بٹر فلائی ہوتی ہے یہ پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, پھولوں سے زیادہ بیوٹیفل ہوتی ہیں. لیکن جب باغات کے گارڈن کے سودے ہوتے ہیں نا تو سودا تتلیوں کا نہیں ہوتا پھولوں کا ہوتا ہے. اسی طرح انسان بھلے کتنا بھی خوبصورت نظر آ رہا ہو لیکن جب انسان کو پرکھا جاتا ہے تو اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں, اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب اہمیت انسان کتنا خوبصورت ہے اس کی اہمیت اخلاق کو دیکھ کر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے اخلاقیات میں سے بھی یہ ہے کہ انسان غصہ کرنے والا نہ ہو. جو مدنی پھول تھے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں غصہ تو اس کے قابو کرنے کے کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس مدنی پھول ہیں. کس طرح غصے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے, روحانی جو وظائف ہیں اس کے حوالے سے. امیر سنت کے بھی مدنی پھولوں میں یہ تھا آج کے پیکج میں, لیکن اس کو دوبارہ سن لیجئے. The one who indulges into sins due to anger should decide بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 times. دوبارہ نوٹ کر لیں, جو اس طرح گناہوں کے مرض میں اور غصے کے اندر جو ہے نا ہے تو اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 times decide after every فرض صلاح and blow towards himself. اپنے اوپر ہی دم کر لے. When eating he should decide it and thrice and blow on the food. اب وہ ہے نا ہمارا کھانا اس کے اوپر 3 دفعہ پھونک بھی مارے. Then recite it 3 دفعہ again and blow on water. یعنی کہ پانی کے اوپر بھی 3 دفعہ دم کرے اور وہ پانی پیے, کھانا اس طرح کھائے, انشاءاللہ غصے کی عادت نکل جائے گی. ایک اور ہے while walking occasionally recite یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ٹھیک ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. چلتے پھرتے جو ہے نا انشاءاللہ اس کی برکت بھی ہوگی. while walking keep reciting یا الراحمین یا الراحمین یا ارحم الراحمین. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے غصے کی عادت کو دور کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غصے کو قابو کرنے کی سعادت عطا فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل. ٹمورو انشاءاللہ 2 شعبان کی جو ہے وہ مبارک رات ہو. اور میں نے جیسے بھی آج سورہ ملک جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لیں کہ جو چاند رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے تو وہ پورا مہینہ جو ہے وہ آفتوں بلاؤں سے جو ہے نا سختیوں سے بچ جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ بلائیں یہ آپ کہیں کہ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر 30 آیتیں ہیں اور ایک دن کے لیے کفایت کرتی ہیں. تو سورہ ملک جنہوں نے پڑھی نہیں ہے وہ آج پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل. پورا مہینہ انشاءاللہ سختیوں سے بچ جائیں گے. اور مبارک مہینہ شعبان کا 2 شعبان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ عرس مبارک. تو کل ہمارا ہمارا پروگرام ہوگا لائیو ٹرانسمیشن میں ہی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to
Jannah, the path